میں ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں, مجھے ٹینشن ہوتی ہے, اپنی فیلنگ کا اپنے مسئلہ ان کا بنانا اپنے اپنا ہے, پھر وہ کیئرنگ ہو جائیں گے کہ ماں کو ٹینشن ہو رہی ہے. ڈر سے کام نکلتا ہے, اور ڈر کے نتیجے میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ نفرت پیدا ہوتی ہے, اور نفرت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بغاوت ہوتی ہے. بچوں کو باغی بنانا چاہتے ہیں تو ڈرائیں پھر کہ ہم نے اسے فار سم ٹائم اکیلا چھوڑنا ہے تاکہ وہ سوچے کہ لوگوں کی توجہ سے کیوں محروم ہو گیا. انہیں احساس ہو کہ ہم نے آج کوئی غلط کام نہیں کیا تو ہمیں ری انفورسمنٹ مل رہی ہے. تو جو مدرس ہیں اگر وہ مجھے بتائیں کہ آپ کے بچوں کی پرابلمس کون کون سی ہیں, تو پھر میں اس ریفرنس میں چیزوں کو لے کے چلوں گا اور اگزامپلز ایسی کوڈ کر دوں گا کہ جس سے آپ کو فائدہ ہو اور آپ جب جائیں تو بچوں کو بہتر طریقے سے نرش کر سکیں. جی کوئی پرابلم آپ بچوں کی بتائیں جس پہ وہ ضدیں کرتے ہیں. وہ چھوٹے ہیں ابھی تو میں تو وہ کہتے ہیں نا ایجوکیشن کے طور پہ. اچھا, کتنی عمر ہے؟ ایک سال 3 سال. اچھا, ایک 3 سال. 3 سال یہ ضدیں کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ تھوڑی. کس قسم کی ضدیں ہوتی ہیں؟ کھانے پہ زیادہ تنگ کرتی ہے. کھانے پہ زیادہ تنگ کرتی ہیں. بچہ یعنی کہ کھاتی نہیں ہے تو مجھے اس کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے کھیل میں, تو مشکل سے مجھے کھانا مشکل سے کھلانا پڑتا ہے. چلے یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ آج کھانے کا. اس حوالے سے میں آپ سب لوگوں سے ایک عرض کروں گا, وہ آپ نے پلے باندھ لینی ہے بات. ہم ایز اے نیشن جو ہے نا, میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی بہت ایجوکیٹڈ ہیں. ایجوکیٹڈ ان دا سینس کہ صحیح معنوں میں جو ایجوکیشن ہے. مثال کے طور پہ آپ پاکستان میں دیکھیں گے کہ ہم ریسرچ کا مائنڈ بالکل نہیں ہے. ہم باہر سے چیز لیتے ہیں اور اس کو اسی طرح سے یہاں پہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مجھے ڈاکٹرز کے ایک اس میں جانے کا اتفاق ہوا, ان کا کانفرنس تھی, تو فواد صاحب وہ اسکرین ٹائم کے اوپر بات ہو رہی تھی. اچھا, جو بندہ آیا جس نے پریزنٹیشن دی اس نے باہر کی چیزیں اٹھائی ہوئی تھیں نیٹ سے, اور وہ انہیں کو پریزنٹ کر رہا تھا کہ جی فلاں ملک میں اتنے گھنٹے ہے بچوں کا اسکرین ٹائم, اس عمر میں اتنا ہے, اس عمر میں اتنا ہے, اس عمر میں اتنا ہے. تو مختصر کرتا ہوں بات کو. پہلا کویشچن تو میں نے یہ کیا کہ کیا پاکستان کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے ہمارے پاس؟ آپ کی یہ جو تنظیم ہے پورے ڈاکٹرز کی, پورے پاکستان کی, جو یہ سمپوزیم کروا رہی ہے, تو کیا آپ کا اپنے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے؟ آپ نے ساری مثالیں باہر کی دی ہیں, نمبر 1. نمبر 2 میرا کویشچن یہ تھا کہ آج آپ سارے بیٹھے ہوئے مل کے یہاں پہ 150-200 لوگ ہیں, اور ڈاکٹرز آپ کو پتہ ہے ماسٹر مائنڈ ہے ہمارا, بیسٹ مائنڈ ہوتا ہے جس کو ہم بیچتے ہیں, سب سے زیادہ نمبر لیتا ہے. تو آئیں مل کے فیصلہ کرتے ہیں, ایک ٹینٹیٹیو سا فیصلہ کر لیتے ہیں. آپ کی بھی کیس سٹڈیز ہیں, میری بھی کیس سٹڈیز ہیں, ہم روز بچے دیکھتے ہیں, اپنے عقل سے شعور سے کہیں سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ یار اتنا طے کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ریسرچ کروا لیں, سروے کنڈکٹ کروائیں, ریسرچ کریں, سارا کچھ. تو دے پلینلی ریفیوزڈ. انہوں نے کہا نہیں یہ کام ہم نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ ریسرچ تو شروع ہی پرابلم سے ہوتی ہے. پرابلم از ان فرنٹ آف اس. آپ کو پتہ ہے نا ریسرچ کا پہلا کام کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب کوئی پرابلم آتی ہے, اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے, اس کو انالیسس کرنے کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم انالائز کریں گے پرابلم کو. یقین کیجئے کہ پورا زور میں نے لگایا, حالانکہ آؤٹ آف دا وے گیا, میں 2 دفعہ کھڑا ہو گیا. جبکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ کویشچن کریں, جو آنسر آیا آپ اس کو مان لیں, ڈس ایگری ہے پھر بھی آپ نے بیٹھ جانا ہے. میں نے ان سے 2 دفعہ ضد کی, نہیں مانے. اب یہ میں ریلیٹ کرنے لگا جو آپ کی بات ہے. سر 99.9% ڈاکٹرز کے پاس جو ٹیبل ہے, جو چارٹ ہے بچوں کے ہائٹ اور ویٹ کا, وہ پاکستان پہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے. 18 سال کی عمر میں آپ WHO کا چارٹ دیکھیے, 18 سال کی عمر میں بچے کی ہائٹ کتنی ہے؟ گیس کریں کتنی ہوگی؟ میری ہائٹ جو ہے 5 فٹ 6 انچ ہے, بلکہ 5.5 انچ ہے پرسائزلی. ٹھیک ہے, 18 سال کی عمر میں WHO کے مطابق ہائٹ کتنی ہونی چاہیے؟ 5'2", 5'4". بڑھائیے ذرا, سارے ذرا کھڑے ہو. ہاں ذرا دیکھیں مردوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو بہت لمبے قد کے ہیں, اور کتنے ایسے ہیں جو میرے جیسے قد کے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے گیس کرنا ہے جی. ذرا مردوں کو ایک نظر دیکھیں. ٹھیک ہے, تشریف رکھیں. 5, 6, 7 ہے تقریباً سب کی. یہی ہے ایوریج ہائٹ پاکستان کی اور انڈیا کی. اچھا, انفارچونیٹلی پاکستان کا ڈیٹا نہیں ملے گا آپ کو. میں نے پہلے کہا نا ہم ریسرچ نہیں کرتے. انڈیا کا ملے گا, دے آر ریسرچ مائنڈیڈ.
اور یہ کوئی بڑی ریسرچ نہیں ہے, آپ نے کچھ سیمپل پکڑنے ہیں, 10 لاہور سے پکڑ لیں, 10 سیالکوٹ سے, 10 گاؤں سے, اس طرح سے کہیں نہ کہیں سے کر لیں. WHO کا وہ چارٹ جو ڈاکٹرز کے پاس ہے, اس میں 18 سال کے بچے کی ہائٹ ہے 5 فٹ 11 انچ, اور مجھے پوری امید ہے ہم میں سے شاید ہی کوئی 5 فٹ 11 انچ کا ہوگا. کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے, ہم سب کی ہائٹ 5-10 میکسیمم ہوگی. شاید یہ صاحب ہیں یا فواز صاحب ہیں زیادہ ٹال ہیں. بچے کو جب بھی آپ نے اسیس کرنا ہے اس کے ہائٹ اور ویٹ کو, تو آپ نے انڈیا کا چارٹ لینا نیٹ سے, یا پھر میری کتاب ہے اس میں سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. آپ مجھ سے کہیں گے نا, میں نمبر اپنا شیئر کر دوں گا. آپ نے کبھی بھی WHO کا چارٹ نہیں پکڑنا. اور میں کہتا ہوں WHO والے بھی یہاں پہ شاید پتہ نہیں انہوں نے کس طرح کی ریسرچ کی ہے کہ انہوں نے شاید چائنیز کو نہیں لیا, ایشینز کو نہیں لیا, ہم انڈو پاک کے لوگوں کو, بنگالیز کو نہیں لیا, شاید تائیوان کے لوگ جو ہیں یہ, ہاں جی, فلپینس کے لوگ, ایون جاپنیز بھی, دے آر ناٹ ویری ٹال. لیکن 18 سال کی عمر میں اسی طرح سے ویٹ ہے. تو میرے کلینک میں لوگ آتے ہیں اور انہوں نے نسخے پکڑے ہوتے ہیں, ڈاکٹر نے ملٹی وائٹامن لکھی ہوئی ہے, اور میں کہتا ہوں اس کا وزن جو ہے نا وہ 4 کلو زیادہ ہے بچے کا. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر تو کہتا ہے انڈر ویٹ ہے. میں کہتا ہوں جی یہ چارٹ ہے, میں مشین منگواتا ہوں, چیک کرتا ہوں, اور بچے کا وزن زیادہ ہوتا ہے. تو کبھی بھی بچوں کو آپ نے ڈاکٹر سے اسیس نہیں کروانا. اور اگر ڈاکٹر اسیس کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی اوور ویٹ ہے یا انڈر ویٹ ہے, تو اسے کہیں ذرا چارٹ تو دکھائیے. اور اگر وہ WHO کا ہوگا تو آپ ان سے کہیے گا کہ ذرا آپ اپنا ہائٹ اور ویٹ دیکھیں, آپ بھی انڈر ویٹ ہیں اور انڈر ہائٹ ہیں. انڈر ویٹ نہیں ہوں گے ویسے ڈاکٹرز, انڈر ہائٹ ہوں گے. بیٹھ کے سارا دن کام کرتے ہیں, ایکسرسائز کا ٹائم نہیں ملتا. موسٹلی ڈاکٹرز میں آپ دیکھیں گے وہ انفٹ ہیں فزیکلی, دے ول بی فیٹ. ٹھیک ہے, ایکسرسائز کا ٹائم نہیں ملتا کیونکہ یہ سیلف امپلائڈ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, چلیں, تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا. لیکن آپ نے ہمیشہ وہ ایک چارٹ لے لینا ہے, نیٹ سے بھی ملے گا, میرے سے بھی ملے گا. 3 سال تک میو ہسپتال والوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے, میری کتاب میں موجود ہے. جی, بچوں کی ضد کون سی ہوتی ہے عموماً گھر میں؟ بچے جو آپس میں مل کر رہیں, کیسے رکھا جا سکتا ہے, یا کام کے حوالے سے بچے آپس میں بڑا ایزیلی مدر کی بات مانے. اچھا, کیونکہ میرے 5 بچے ہیں. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. ایک تو سب سے چھوٹا ہے 1.5 سال کا ہے, اور بڑا سب سے, اور سب سے بڑا جو ہے وہ 14 سال کا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ یہ چاہتی ہیں, یہ تو آپ نے مجھے ٹاسک دیا نا کہ مل کے رہیں. ہاں, پرابلمس بتائیں, پرابلمس کیا ہیں؟ پرابلم یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں؟ ہاں, لڑائی جھگڑا موسٹلی جو ہے نا, وہ زیادہ جو بڑا ہے نا, وہ ذرا اس کی تھوڑی سی نیچر ہے کہ تنگ کرنا. چھوٹے بہن میں وہ پھر بھی 4 تھوڑے سے رام سکون سے رہ لیتے ہیں. اچھا, جب بڑے کا تھوڑا سا مسئلہ بھی ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو تو کس طرح ہم آپس میں مل جل کے رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی, میں تو ایکچولی آلموسٹ میرا 13 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے پری اسکول کا. تو میں نے تو ڈفرینٹ کلاسز میں ہر لیول میں بچوں کو دیکھا ہے, گریڈ 1 کی بھی. اور میرے اپنے گھر میں جو بچے ہیں, میرا بڑا بیٹے کا چھوٹے کا 14 ایئرس کا گیپ ہے. اچھا, تو وہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کی رسپیکٹ نہیں کرتا, اور بڑا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میری فل میں آنر آف دا ہاؤس ہوں اور میں ایلڈر آف دا ہاؤس ہوں. تو وہ میری ہر بات مانے. تو زیادہ پرابلم یہی ہے. میرا بیٹا ساتھ ہی آیا ہوا ہے, وہ 7th کلاس میں ہے. اچھا, تو وہ اسکول میں بھی یہی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو میں بات کروں وہ میری اتھارٹی ہو. ٹھیک ہے. اور جو چھوٹا والا اس کی ایج کیا ہے؟ یہ مطلب چھوٹا والا, یہ چھوٹا والا ہے. بڑا والا ماشاءاللہ میکینیکل انجینئر ہے. اچھا, ماشاءاللہ. تو وہ میں اس سلسلے میں بھی کہ مطلب اتنا گیپ ہونے کے باوجود بھی بچوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ایک رسپیکٹ کا آنسر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹھیک ہے. بڑی پرابلم ہے. یہاں پہ ایک اور چیز, اچھا یہ میرے خیالات ہی ہیں جی سارا کچھ. ٹھیک ہے, کئی ایسی چیزیں ہیں جو اوور دا ایئرز مجھے لگتا ہے, میرا خیال ہے, یہ بھی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ میرا خیال ہی ہے کہ ہماری پرسنالٹی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بائی برتھ ہے, جینز کے تحت ہے, جینز کے انڈر ہے. اور جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو اس کے بعد پھر پیرنٹس کا انفلوئنس ہے, اس کے بعد پھر ٹیچرز کا انفلوئنس ہے, امام مسجد کا ہے جہاں سے ہم خطبہ سنتے ہیں اور باتیں مذہبی سنتے ہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سگنیفیکنٹ ادر, سائیکالوجی والے جانتے ہوں گے. سگنیفیکنٹ ادر وہ بندہ ہے جس سے ہم متاثر ہوتے ہیں. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی چچا تایا, مولوی صاحب, کوئی دوست, کوئی بڑا دوست, بڑی عمر کا کوئی بھی بندہ. اور یہ جو سگنیفیکنٹ کوئی سیلیبریٹی, ٹھیک ہے, اور یا کوئی ایون دا پولیٹیکل پرسن ایز ویل, جس سے ہم متاثر ہوتے ہیں, پھر اس کو فالو کرتے ہیں کانشیسلی انکانشیسلی. یہ سگنیفیکنٹ. پھر میڈیا اثر انداز ہوتا ہے, بکس اثر انداز ہوتی ہیں, کافی ساری چیزیں. اچھا, ہم سمجھتے ہیں, جب مائیں سمجھتی ہیں کہ ہم
جیسی تربیت چاہیں ہم بچوں کی کر سکتی ہیں، ایون دا فادرز ایون. ٹھیک ہے. اچھا میرا ماننا ہے کہ بڑا کم اختیار ہے ہمارا. ٹھیک ہے. بچے کی اپنی نیچر نیچر ہے، اس کو کافی سارا ویٹیج دے لے، میں کوئی 40-50% دے دیتا ہوں. مدر کو میں 10-15-20% تک کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے. فادر اس سے کم میں 2-4-5% ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ فادر جو ہے وہ باہر کے کام کر رہا ہے. تو ہم کوشش ضرور کریں گے، میں کوشش کا قائل ہوں، رزلٹس اللہ کریم کے اختیار میں. ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم نے سیٹسفائیڈ ہونا ہے. جی اور کوئی ایسی مدر بیٹھی ہوں جن کے بچوں کا کوئی پرابلم ہو، وہ سمجھتے ہوں کہ جی لڑاکا ہے، ضدی ہے، کچھ بھی، اس کی ضدیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ کس قسم کی ضدیں ہیں. آپ لوگ بھی بچوں والے ہیں. جی پلیز. میری بیٹی لیڈ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، مطلب کسی کو پش کر دینا، دھکا دینا، پیچھے ہٹ جو میں کرتی ہوں، اور باقیوں کو بھی وہ ڈکٹیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ تم میری انسٹرکشنز پہ چلو. اچھا کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میری ایک بیٹی ہے، اپنے کزنس کے ساتھ ویسے کرتی ہے، ان کو دھکا ٹھیک. دینا کہ جیسے وہ اس کی انسٹرکشنز پہ نہیں چلتے تو ان کو دھکا دے دیا، تم جیسے میں کہہ رہی ہوں ویسے کرو. ٹھیک ہو گیا. اپنی مرضی نہیں کر سکتے، وہ کہتی ہے بورڈ سے سارے اور میں ان کو چلاؤں. ٹھیک. جی سر بھی 2 سال کا، لیکن یہ وہ جب کسی اپنے کزنس کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاسپورٹ آیا ہے تو وہ اس ٹائم کہتا ہے مجھے یہ ٹائر چاہیے. ٹھیک ہے. وہ اسے لے لے گا کہ ابھی یہ میرے پاس رہے گا، آپ چلے جاؤ یہاں سے. اچھا جی، نفسیات جو بتاتی ہے نا، یہ بتاتی ہے کہ 2 سال تک کا جو بچہ ہے نا وہ سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے، ابھی وہ دوسروں کی جگہ پہ جا کے سوچ نہیں سکتا. جیسے ہمیں اس معاملے میں بینگ پیرنٹ ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ ہم اس پہ بے جا زور نہ ڈالیں کہ تم اپنی چیزیں شیئر کرو. یس کہہ سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، لیکن پش نہیں کر سکتے. اور شاید ہماری یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ تھوڑی سی ان ریئلسٹک ہے. ہاں ہم آج کچھ چیزیں سیکھیں گے اس حوالے سے بھی کہ کس طرح سے شیئرنگ بڑھائی جا سکتی ہے. جی اور کوئی؟ بچے یوزلی انسٹرکشن سن تو لیتے ہیں، مانتے نہیں. اچھا سن لیتے ہیں، مانتے نہیں. ٹھیک ہو گیا. جی اور جی پلیز. میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، تقریباً وہ 6 سال کا ہونے والا ہے، اور اس کا پرابلم یہ ہے کہ ابھی مطلب وہ گھر کے سارے کام کر رہا ہوتا ہے، مطلب ساروں گھر کا کوئی کام ہے نا، ساروں کی بات مان کے گھر کا سارا کام کرتے ہیں. لیکن جب ہم کہیں گے کہ اسکول چلو تمہاری عمر ہوگی پڑھنے کی، وہ کہتا ہے پڑھنا میں نے ہے نہیں. مطلب کافی کوشش کی ہے، 2-3 اسکول میں بھیج بھی. کتنی ایج ہے؟ 6 سال کا ہونے والا ہے، انٹر ہو چکا ہے. اور اچھا. ابھی تک تقریباً 2-3 اسکول میں انٹر بھی کروایا، وہاں وہ کسی کو مار کے گھر آ جاتا ہے، میں نے جانا ہی نہیں. مطلب گھر کے سارے کام کر رہا ہے، حکم بھی مان رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن اسکول مطلب پڑھائی کی طرف تو بالکل اٹریکٹ ہی نہیں ہے، بالکل نہیں. اچھا جب اسکول جاتا ہے تو پھر مارتا ہے اور آپ واپس لے آتے ہیں. مطلب ٹھیک جو ہے. لے کے جا رہا ہے اسے بھی اچھی خاصی پھینٹی لگانی ہے، پھر جو کلاس فیلو ہے اس کی بھی اچھی خاصی پھینٹی لگا کے آ جائیں. ویری گڈ. ہم ان کو گو تھرو کرتے ہیں چیزوں کو. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ اس کی زندگی کا مسئلہ ہے نا. اگر وہ ایجوکیشن نہیں لے گا تو جو نارملائز چیزیں ہیں جو اس کو نارملائز کریں گی. اچھا کون کون یہ سمجھتا ہے کہ اسکول بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے؟ پڑھنے کے لیے نہیں چاہتا، باقی سب. اچھا ہم سب سے ہی سمجھتے ہیں. اچھا میرا خیال مختلف ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پڑھائی پرائمرلی بچہ گھر میں کر لیتا ہے. اسکول بچہ جاتا ہے سوشلائز ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ 5 پرسنالٹی کی ڈائمینشنز ہیں، ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ انسان ہے اور اس کی 5 ڈائمینشنز ہے. ایک ہے فزیکل، جس میں ہماری جسمانی ساخت وغیرہ کیسا ویل بلٹ ہے، ٹھیک ہے، دیکھنے میں کیسا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا ہے سوشل. تیسرا ریلیجس کر لیں یا مورل کر لیں، ریلیجس کر لیں، ٹھیک ہے. پھر ہے اکیڈیمک، پڑھائی کتنی ہے. اور پھر ہے انٹلیکچوئل. اور پھر آپ لینگویج کر لیں. بات چیت میں کیسا ہے ایک انسان، زبانیں کتنی آتی ہیں، الفاظ پہ، زبان پہ عبور کتنا ہے، کتنا نستعلیق بولتا ہے. دیکھیے میں تھوڑی سی پرابلم یہ بھی ہے کہ اس کو وہ اسے میں اگر کہوں کہ کسی کے ساتھ چیز شیئر کر تو وہ اپنی ساری چیز شیئر کر دیتی ہے. اچھا ویری ایون گڈ. کہ بچے اسے سب کچھ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کتنی ایج ہے؟ 3 سال ہے نا. تو 3 سال. اکثر کزن وغیرہ آتے ہیں تو میں بولتی ہوں کہ آپ ان کے ساتھ شیئر، یعنی اب اس نے شیئر نہیں کیا تو شیئر کر تو ساری چیز شیئر کر دے گی. اچھا ٹھیک ہے. ہر انسان کی اگر ہم یہ 5 ڈائمینشنز لیں تو سب سے اہم آپ کون سی سمجھیں گے؟ اچھا سوشل متفق ہو گئے سارے کہ کوئی ہے ڈس ایگریمنٹ کہیں پہ؟ فزیکل فزیکلی بچہ اچھا ہوگا
फिजिकल यानी बॉडी बिल्डर होना चाहिए, इमरान खान की तरह खूबसूरत होना चाहिए, हाँ हेल्थ अच्छी हो, सिर्फ वो अहम है। अगर हेल्थी बच्चा होगा ना तो फिर हम बाकी सारी चीज़ें भी उसके अंदर डेवलप तभी कर सकते हैं। अगर बच्चे की ठीक है। हेल्थ ठीक नहीं है तो फिर कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, स्टडी भी हो गई या सोशल हो गया कुछ भी, फिर हम अगले स्टेप तो तभी ले सकते हैं ना। अच्छा, फिज़िकल से मुराद ये है कि उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं और जो फीचर्स हैं और जो उसके लिम्स हैं, ये सारा कुछ इसमें है। बाकी मोस्टली बच्चे नॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो मैं ये किसी नॉर्मल बच्चे की बात नहीं कर रहा, ठीक है। फिज़िकल से मुराद ये है कि उसके हाथ पाँव, अपीयरेंस, ये सारा कुछ, खूबसूरती, ये भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो सोशल तो ये अच्छा, मुझसे अगर कोई पूछेगा तो ये एलिमेंट हमारा सबसे अहम है मेरे ख्याल में। और फवाद साहब इसको में भी सेकंड करें, मुझे उम्मीद है कि जब हम बैरून मुल्क जाते हैं तो वो सिख भी हमें बड़ा अच्छा लगता है जो हाँ इंडिया से है, ठीक है, लेकिन हमारी ज़ुबान बोलता है और हमारे जैसी उसकी आदतें हैं, वो हमसे मेल जोल, हम उसके साथ इजी फील करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी को और मुसलमान हो और वो अरबी बोल रहा हो या इंग्लिश बोल रहा हो तो शायद उससे हम हट के तो उस बंदे के पास बैठे हैं जिसकी आदतें, जिसका उठना बैठना, जिसकी रवायात हमारे जैसी हैं। तो इस पे मैं एक मिसाल भी दिया करता हूँ, लेकिन आज हम इसको कट शॉर्ट कर लेते हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि स्कूल जो है वो एक बच्चे को सोशल बनाता है, और स्कूल की जो सबसे अहम बात है वो एकेडमिक्स नहीं है, क्योंकि होम स्कूलिंग भी दुनिया में होती है। ये अहम जो है, और ये कम लोग समझते हैं इसको। तो मेरा मानना ये है कि अगर मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजता हूँ तो मैं उन्हें सोशल होने के लिए भेजता हूँ। पढ़ाई वो ट्यूशन पे कर लेते हैं, पढ़ाई वो घर में माँ करवा लेती है। पढ़ाई की हमें ज़रूरत कितनी है प्रैक्टिकल लाइफ में? सिर्फ लिटरेसी की ज़रूरत है। सादा सी तहरीर पढ़ लें, सादा सी तहरीर लिख लें और जमा तफरीक ज़ुबानी कर लें। और अब मैं इसको मोबाइल को भी शामिल करता हूँ, लेकिन बच्चे खुद सीख लेते हैं, उसमें आपको तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में शकूर भी और आमना भी और सजाद साहब भी, सारे जो हैं वो सिर्फ ये 3 काम करते हैं। सादा सी तहरीर पढ़ते हैं, सादा सी तहरीर लिखते हैं और ज़ुबानी जमा तफरीक करते हैं। इससे आगे तालीम का वहीं पे ज़िक्र वो है ज़रूरत, जहाँ पे कि हम उस तालीम की बेस पे पेशा इख्तियार करते हैं। जैसे मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो फिर मैं जब कुर्सी पे बैठता हूँ तो मैं फ़ीस लेता हूँ 2500। अगर मैं उठ के बाहर निकल जाऊँ बाज़ार में तो अल्लाह दिते में और अब्दुल शकूर में कोई फ़र्क नहीं, ठीक है। उस शकूर को भी वो 3 सिर्फ महारतें चाहिए। ठीक हो गया। तो इसका ये क्वेश्चन था कहीं पे, इस हवाले से थोड़ी सी बात हुई थी आपका। यस, आपने भाई को हर सूरत स्कूल दाखिल कराना है जी। तरीका आ जाएगा दरमियान में, कहीं पे नहीं आएगा तो आपने आखिर में मुझसे पूछ लेना, ठीक है जी। और कोई मसला, ताकि जो लोग आए हैं उनका टेलर मेड मसले हल हों, हर बंदा जो आया, ठीक है जी। ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है सर, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है इसकी। अच्छा, मैं अब इसकी एक मिसाल दे देता हूँ जिससे सब लोगों को समझ आ जाएगी। तसव्वुर कीजिए कि हमारी एक छोटी बहन है, 20-21 साल उसकी उम्र है, ग्रेजुएट है। अब हमें उसके रिश्ते की फ़िक्र है। हमारे पास 2 रिश्ते आते हैं, ठीक है। 2 में से एक हमने चॉइस करना है और आपने हमें बताना है कि किसको चॉइस करेंगे। फवाद साहब की तरह से सेहतमंद है, ऊंचा लंबा जवान, गोरा चिट्टा सोना, ठीक है, सारे अज़ाब पूरे हैं। और इधर से चलते हैं, दुनिया की 3-5 ज़ुबानें भी बोलता है वो। इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, पंजाबी आती है, और चूँकि ये पढ़े लिखे हैं, बड़ी अच्छी एलीट फैमिली है, पढ़ी लिखी नस्लों से, तो उनको हिंदी भी आती है और अरबी भी आती है और फ़ारसी भी आती है। बल्कि हिंदी को छोड़ दें, फ़ारसी और अरबी भी आती है। 5 ज़ुबानें उस बंदे को आती हैं। इंटेलेक्चुअल इतना है कि उसने पहले डॉक्टरेट किया है, फिर वो FCPS किया है, फिर उसने पोस्ट डॉक्टरल किया है, ठीक है, प्रोफेसर डॉक्टर है, और साथ में प्रैक्टिस करता है 2 दिन और बाकी 5 दिन बिज़नेस चलाता है, ठीक है। और बिज़नेस में भी उसकी 10 फैक्ट्रियाँ हैं और उसकी मंथली इनकम है 5 करोड़ रुपए, ठीक है। क्योंकि सर्जन है, जो सर्जरीज करता है उसके भी बड़े पैसे लेता है। एकेडमिक ज़ाहिर है, उसने MBBS भी किया और पोस्ट डॉक्टरेट भी किया है। 5 वक्त का नमाजी है, तहज्जुद गुजार है। हर महीने उसने एक उम्रा भी करना है, हर महीने। और हज भी वो पिछले 15 साल से मुसलसल कर रहा है, जब से होश संभाली है ना उसने। उम्र है उसकी 30 साल, ठीक है। सोशल लेकिन नहीं है, लोगों से दूर रहता है और कहता है कि जो बीवी है ना वो पाँव की जूती है और मैंने इस जूती को बदलते रहना है। लेकिन जिसको वो फारग करूँगा ना कुछ सालों के बाद, उसको 10 लाख रुपए महीना मैं लगा दूंगा उसके, ठीक है।
اور اس کے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ روپیہ بھی جمع کرواؤں گا تاکہ اس کا اسے آتا رہے، پروفٹ آتا رہے، اور اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہو ہی نہ، مرتے دم تک وہ بالکل آسان سی زندگی گزارے، لیکن میں نے وہ بدلتے رہنا ہے، ٹھیک ہے. وہ میل ڈومیننٹ ہے، میل شاونزم کا شکار ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے 4 بھی تو جائز ہیں، ایٹ اے ٹائم 3-4 تو رکھوں گا ہی، پھر جس کو فارغ کروں گا اس کو اتنا کچھ دے کے فارغ کروں گا. دوسرا ہے میری طرح سے عام سے قد کاٹ کا، عام سے رنگ کا، سمپل سا گریجویٹ ہے، اور دکان ہے جی اس کی، جس میں سے وہ کوئی 1 لاکھ روپے مہینہ کما لیتا ہے، ٹھیک ہے. لینگویج اس کو 2 ہی آتی ہیں، اردو اور پنجابی، انگلش توڑ کے تھوڑی سی بول لیتا ہے. انٹلیکچوئل جیسے میں نے بتا دیا، اکیڈیمکس جیسے میں نے بتا دیں، ریلیجس 1-2 نماز پڑھتا ہے، بتا جمعہ ضرور پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، جمعہ نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے. اور سوشل میں یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بیوی ایک ہی ہوگی اور سر کا تاج ہوگی، جیسی بھی ہے جب میرے گھر میں آ جائے گی تو جیسی مرضی نکلے وہ میری ہے، جیسے دوانا نہیں لے لیا تو ٹھیک ہے. تو وہ ہاں پھیکا نکلے یا میٹھا نکلے، سرخ نکلے، یا وہ بس اب وہ میری عزت ہے، ٹھیک ہے. مجھے بتائیں ہم اپنی سسٹر کے لیے، چھوٹی بہن کے لیے، دونوں میں سے کس کا انتخاب کریں گے؟ یہ کویسچن میں نے لڑکیوں سے سینکڑوں ورکشاپس میں پوچھا ہے، اور سوائے آج تک ایک لڑکی کے، ہر لڑکی نے دوسرا ہی چوز کیا ہے. وہ ایک لڑکی جو تھی نا، اس کے بڑے مسائل تھے پیسوں کے، انہوں نے کہا جی مجھے پیسے چاہیے، مجھے طلاق بھی دے دے، مجھے کوئی پرابلم نہیں، 2 کروڑ میرے اکاؤنٹ سے ہونا چاہیے، 10 لاکھ ملنا چاہیے. اس نے کہا مجھے یہ چاہیے زندگی. اس میں یہ ہے نا کہ ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں نا، تو بچے جو مطلب شروع میں اگر ذہین ہو گئے تو وہ یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کر سکتے ہیں، باقی چیزیں پاکستان کو جنہوں نے خراب کیا نا، وہ سارے انٹلیکچوئل تھے بہت بڑے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہماری بیوروکریسی سب سے ٹاپ کا جو انسان، تیز ترین جو ہمارا بچہ ہے نا، وہ CSS اور PCS کرتا ہے، ٹھیک ہے. فوج میں بھی ہم تو کہتے ہیں نا، وہ جنرل صاحب نے FA کیا ہوا ہے، وہ FA کے بعد بڑے سارے ان کے اپنے کورسز ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بڑے ٹف کورسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو پاس کرے گا تو اوپر جائے گا، ٹھیک ہے. تو جو ہمارے سول بیوروکریسی ہے اور جو ہماری ملٹری بیوروکریسی ہے، آل پیپل آر ویری انٹلیکچوئل اینڈ دے ہیو رولڈ دا کنٹری. اینڈ واٹ از دا سچویشن؟ ہم 75 سال میں دیوالیہ پہنچے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ہم نے شاید وہ بدل لیا اپنا قبلہ، اب ہم رشیا کی طرف کیا ہے، اس بلاک میں تو شاید ہمیں سپورٹ مل رہی ہے جس وجہ سے ہم کھڑے ہو گئے، ادروائز ہم تو دیوالیہ تھے. تو انٹلیکچوئلز نے حال کیا ہمارا، ٹھیک ہے. پارشلی آپ کی بات میں وزن ہے کہ جو بندہ اچیو کرتا ہے دنیا میں بہت کچھ، وہ موسٹلی انٹلیکچوئل ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ جہاں پہ اسکل کی بات آئے گی، وہاں پہ ایک عام انسان بھی جو ہے، وہ ایون بلو ایوریج انسان بھی جو ہے، ایک ہی کام کو بار بار کر کے نا اس میں مہارت حاصل کر لیتا ہے. اور بعض کا پھر وہ اس کا اگر پیشہ ایسا ہو تو وہ بہت کچھ اچیو بھی کر لیتا ہے پیسوں کے حوالے سے بھی، ٹھیک ہے. چلیں جی پھر آگے چلتے ہیں. یہ آپ کیا ہو گیا جی، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے آپ، اچھا طریقہ کار پھر آپ کا کیا ہوتا ہے مینیج کرنے کا؟ اگر بچہ ضد کر رہا ہے یا مار رہا ہے یا شیئر نہیں کر رہا، پھر آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں یوزلی؟ ڈانٹ دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ پیار سے ڈانٹ بھی دیتے ہیں. اور مار بھی کھاتے ہیں بچے؟ مار بھی کھاتے ہیں. کس کا بچہ مار کھاتا ہے؟ کس کا بچہ مار کھاتا ہے؟ آپ کا بچہ مار کھاتا ہے؟ اچھا میرے پاس کلینک پہ نا بہت ساری مائیں آتی ہیں بچوں کے پرابلمس کے ساتھ. اچھا میں ان کو کہتا ہوں، پوچھتا ہوں مارتی ہیں آپ؟ کہتے ہیں نہیں میں بالکل نہیں مارتی، یہ الو کا پٹھا بڑی مار کھاتا ہے. تو اس لیے میں پوچھا مار کون سا بچہ کھاتا ہے، ٹھیک ہے. وہی بندہ اپنا ذمہ نہیں لیتا کہ رسپانسبلٹی آن کرے. اور اس کے پیچھے سائیکالوجی ہے. ہم کیوں کہتے ہیں وہ مار کھاتا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم مارتے ہیں. نفسیات یہ بتاتی ہے کہ جب ہم دوسروں پہ الزام دے دیتے ہیں نا تو ہماری ٹینشن فوراً کم ہو جاتی کہ میں تو ذمہ داری نہیں. تو نفسیات یہ کہتی ہے کہ اگر تو آن اینڈ آف اس طریقے کو آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر تو آپ کی زندگی ٹھیک گزرے گی. لیکن اگر آپ مسلسل یہی وتیرہ ہر جگہ پہ کر لیں اختیار کہ جی دوسروں کو الزام دینا ہے، تو پھر آپ کی لائف بڑی سٹریسفل ہوگی. تو میں کہوں گا کہ غلطیوں کا اعتراف کر لیں، جو غلطی ہے نا اس کا اعتراف بھی کیا کریں، موسٹلی کر لیا کریں اور کبھی کبھی دوسروں پہ مدعا ڈال دیا کریں. ٹھیک ہے جی. چلیں تو
مار بھی ہے، ڈانٹ بھی ہے اور سمجھانا بھی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہم آج طریقہ پڑھیں گے وہ ان میں شامل ہی نہیں ہے. اور پوری دنیا میں جہاں پہ کہ آپ بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بچے کے رائٹس ہیں، اور ان رائٹس میں یہ ہے کہ جناب آپ بچے کو فزیکلی ٹچ نہیں کر سکتے. وہ ایک نمبر چل رہا تھا ٹی وی پہ، ہر بچے کو پتہ ہوتا ہے، بس اس نے کال کرنی ہے. وہ کال کرتا ہے تو لوکیشن آٹومیٹک وہاں سے ٹریس ہوتی ہے. وہ آتے ہیں اور بچے کو لے جاتے ہیں. پھر ماں باپ جاتے ہیں پیچھے سرٹیفکیٹ سرٹیفائی کرتے ہیں کہ اب نہیں ماریں گے. ایک چانس ملتا ہے، سیکنڈ چانس پہ پھر وہ کورٹ میں جانا پڑتا ہے اور بچے کو لے جاتے ہیں ہاسٹل میں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس کی ملکیت ہیں؟ جو چلیں بچے کی بات کرتے ہیں، آپ جو بچہ پیدا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ ہاں، یہ پڑھی لکھی بات کی ہے. مجھے بھی کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا ہے. پاکستان میں بھی یہ اصول ہے، آپ نے بچہ پیدا کیا لیکن وہ کس کا ہے؟ یہ اسٹیٹ کا ہے. آپ کا بھی ہے لیکن اسٹیٹ کا زیادہ ہے آپ سے. یہ پاکستان میں بھی قانون ہے. جو اسٹیٹ کہتی ہے بچہ تو ہمارا ہے، ٹھیک ہے پیدا آپ نے کیا ہے، لیکن وہ ہم اسے رکھیں گے. اب آپ تو نہیں پال سکتے، آپ تو انفیئر مینز استعمال کر رہے ہیں اس کی تربیت کے لیے، تو ہم اسے رکھیں گے. وہ ہاسٹل بھیج دیتے ہیں تو وہ پھر سارا مینیج ہوتا ہے. اینی ہو جی پلیز. سر میری بیٹیاں جیسے پہلی کلاس میں ہوں تو اس کو پڑھانے میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ مجھے کوئی چیز سکھانی ہے، وہ اسکول میں کچھ بھی کر کے آئی ہے تو وہ زیادہ ٹائم کے لیے نہیں کرتی ہے. مطلب الٹا مجھے اسٹوڈنٹ بننا پڑتا ہے، وہ ٹیچر بنی ہوتی ہے کہ میں ٹیچر ہوں آپ اسٹوڈنٹ ہو، تو میں اسے کویسچنس پوچھ رہی ہوتی ہوں اور پھر وہ کرتی ہے. اور کچھ ٹائم کے لیے مطلب بہت زیادہ دیر کے لیے نہیں بیٹھ سکتی ہے جگہ پر، ٹک کے نہیں بیٹھتی ہے. ٹھیک، یہ تھوڑی سی مجھے پرابلم ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام کر رہی ہے اگر وہ تو اس چیز میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آج ہم اس پہ بات کریں، کسی اگلی دفعہ نا ہم ہائپر ایکٹیو بچوں پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک علیحدہ پوری نسل ہی علیحدہ ہے، ایک قسم ہی علیحدہ ہے. اس کے لیے رولز عام والے فالو نہیں ہوں گے. ٹو سم ایکسٹینٹ یہ والا فالو ہوگا، ویسے جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں نا یہ فالو ہوگا، وہ اس پہ اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہائپر ایکٹیو بچے ہیں جی یہ 5% ہیں. یہ ٹک کے نہیں بیٹھتے. ٹھیک ہے، امپلسیو ہوتے ہیں، یعنی سوچے سمجھے بغیر. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ورنہ وہ سوچتے ضرور ہیں ریئیکٹ کرنے سے پہلے، لیکن ابھی وہ امیچور سوچ ہوتی ہے تو ایکٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سادہ لفظوں میں ہم عام بندے کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ 3 نشانیاں ہوں گی. ایک تو ان میں تیزی ہوگی، ایک یہ سوچے سمجھے بغیر کچھ کام کریں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کی تاس سمجھ نہیں ہے، عجیب جا کام کی بیوقوفی کی تھی. اور تیسرا ہوتا ہے کہ توجہ مرکوز نہیں کر سکتے، فٹافٹ ان کی توجہ بیک ہے کہ کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر. ٹھیک ہے، ان کو ہم انشاءاللہ کسی وقت اور ڈسکس کریں گے. سر اس میں پوموڈورو میتھڈ ہیلپ کرتا ہے؟ کون سا؟ پوموڈورو جو ہے، سوری جو پوموڈورو میتھڈ آف لرننگ جو ہے، کوموڈور پوموڈورو جو ہے اس طرح کے پوموڈورو میتھڈ آف لرننگ جو ہائپر ایکٹیو بچوں کے لیے. اچھا اس کو میں ڈیفیوزل موڈ اینڈ فوکس موڈ. اچھا جی، آپ کا مطالعہ چونکہ زیادہ ہے، اب یہ میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں، لیکن ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں نا، کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے اور چیزیں پڑھی ہیں، آپ نے اور میتھڈس پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، تو دنیا میں میتھڈس بے شمار ہیں جی، ہزاروں ہیں. ٹھیک ہے، تو ان میں سے کچھ میں پڑھے ہیں، اور یہ جو میتھڈ میں بتانے جا رہا ہوں یہ اس پہ کافی ماسٹری ہے میری بھی، اور پوری دنیا میں جہاں پہ کہ آپ فزیکلی ٹچ نہیں کر سکتے بچوں کو، تو یہ میتھڈ جو ہے بڑا کثرت سے استعمال ہوتا ہے. اور آپ بھی کرتے ہیں میں بھی. ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کرتے تو آج سیکھیں گے اور اس کے بعد کریے گا. ہم نے ماؤں سے یہ طریقے سیکھے ہیں. یس، سائیکالوجسٹ کرتا کیا ہے کہ وہ کسی ایک ماں سے ایک طریقہ سیکھتا ہے نا، تو پھر وہ دوسروں سے شیئر کرتا ہے، اور پھر مختلف جگہوں پہ ریسرچ ہوتی ہے کہ یہ طریقہ جو ہے یہ سیالکوٹ میں بچوں پہ اپلائی کیا، لاہور میں کیا، پشاور میں کیا، کراچی میں کیا، پنڈی میں کیا، رزلٹس دیکھتے ہیں. اگر سکسیس آ رہی ہو تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کتابوں میں بھی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر لوگ دوسرے بھی کام کرتے ہیں اور وہ اور ریفائن ہوتا جاتا ہے اوور دا ایئرس. تو اس کی کافی ساری چیزیں اس میں ہیں. ٹھیک ہو گیا، چلیں اب آپ کے طریقے ہمیں پتہ چل گئے کہ 3 طریقے مین ہیں. ایک تو نظر انداز کرتے ہیں بعض کا ہم، ایک یہ ہے کہ سمجھاتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ڈانٹتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی بچہ مار کھاتا بھی ہے ہم نہیں مارتے. ٹھیک ہے، اور یہ کبھی کبھی نہیں ہوتا، کئی گھروں میں تو بڑا کامن ہے بچے کو مارنا. مار کی سائیکالوجی اگر آپ لرن کر لیں تو بڑا آپ کے لیے انٹرسٹنگ بھی ہوگا، اور اس کے بعد پھر مار سے آپ اوائڈ بھی کریں گے شیورلی انشاءاللہ. دیکھیں اب ٹیچر ہیں، بچے نے غلط کام کیا، ہم نے اسے مارا.
मतलब बच्चे ने गलत काम क्या किया कि उसने फॉर एग्जाम्पल होमवर्क नहीं किया, हमने उसे मारा, अगले दिन वो होमवर्क कर आया। जैसे कि आप सबको पता है कि हम सबको मार पड़ा करती थी, और जो टीचर जितना ज़्यादा मारता था उसके हम उतने ज़्यादा काम करते थे। ऐसे ही है। तो बच्चे ने सीखा क्या भला? मार से काम निकलता है, मारने से मकसद हासिल होता है। माँ मारती है, बच्चा वो गलत काम जो है वो छोड़ देता है, यही है। ठीक है, आपका तो मकसद हासिल हो गया, लेकिन बच्चे ने असूल क्या सीखा? मार से काम निकलता है, वायलेंस सीखा, वायलेंस सीखा। कारी साहब जो ज़्यादा मारते हैं उनके बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, ज़्यादा हिफ्ज़ कर रहे होते हैं। तो कारी साहब ने तो वहाँ काम निकाल लिया, लेकिन बच्चे को एक ऐसा असूल सिखा दिया कि जो अमली ज़िंदगी में काम नहीं करेगा। और जो राइट एट द मोमेंट भी बच्चे को ये सिखाएगा कि अगर तुमने छोटे से कोई काम निकालना है अपने से छोटे से, तो दिस इज़ द बेस्ट वे। जैसे आप बच्चे को मारेंगे और बच्चा किसको मारेगा? अपने से छोटे को। अच्छा, मैं लड़कियों से अमूमन एक सवाल करता हूँ, आप ये जो बैचलर्स हैं ना, अब आप बाई चांस से आ गई हैं, साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं, जो आप में से लड़की बैचलर है, वो कौन सी लड़की है जो चाहती है कि उसका मियाँ उसे फैंटी लगाए? कोई लड़की, कोई कल को इन्होंने माएँ बनना है, आप चाहती हैं जो शादीशुदा हैं, कोई भी नहीं चाहता कि फैंटी लगाए हमें, हैं? लेकिन हमने प्रमोट क्या किया? हमने प्रमोट ये किया है कि मार से काम निकलता है, मारो और काम चलाओ। ये चीज़ हमने बचपन से लर्न की। जब उस साल ने डंडा पकड़ा या मारा, थप्पड़ मार दिया, पुश कर दिया, ठीक है। तो और यहाँ पे अगर आप गुस्सा भी शामिल कर लें तो हमारी कौम में गुस्सा पड़ा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं किस किस को गुस्सा आता है, तो सारों का तो 90% खड़े हो जाएंगे। ये गुस्सा हमें क्यों भरा हुआ है भला? ये गुस्सा इसलिए भरा हुआ है कि हमने बचपन से ये सीखा है कि जो गुस्सा करता है उसका काम भी निकलता है, मारने वाले का भी काम निकलता है, और जो गुस्सा करता है, अब माएँ अब्बा जी से डराती हैं। ये भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी बाप से ना डराइएगा बच्चे को। ये ना कहिएगा कि तुम्हारे अब्बा आएंगे, उनको शिकायत लगाओगे और फिर वो तुम्हें सीधा करेंगे। अगर तो आप ये समझती हैं कि मैंने घर की पॉलिटिक्स के लिए बच्चे को तैयार करना है, घर के मामलात को हल करने के लिए, तो ये कह दें, वो फिर बच्चा आप जैसा बनेगा कि घर के मामला तो हल कर लेगा। लेकिन अगर आप ये चाहती हैं कि मेरा बच्चा कल को बहुत कमाए, ज़िंदगी में किसी अच्छे मकाम पे पहुंचे, सोशल हो, तो फिर उसे बाप से ना डराएं, बल्कि उसे बाप के करीब करें। आप कहेंगे तुमने अच्छा काम किया, इसका इनाम तुम्हारे अब्बू देंगे जब वो आएंगे, और वो इनाम फिर आपने अब्बू के हाथ में पकड़ाना है और कहना जी दें, और अब्बू के हाथ में प्राइवेटली पकड़ाना है। बाप को देने वाला बनाएं, ताकि बच्चा जब बड़ा हो तो बाप के करीब हो और उससे प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ें सीखे, वो चलाकियाँ सीखे जो शुएब साहब को करना पड़ती हैं, जो फवाद साहब को करना पड़ती हैं, जो ये सब बैठे हैं। क्योंकि आप घर के अंदर हैं तो आपको उन चलाकियों का नहीं पता कि मार्केट में कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं, वो क्या क्या कुछ करते हैं। तो अगर आप ये चाहती हैं कि आपका बच्चा कल को 4 पैसे कमाए, तो बाप के करीब करें, बाप से दूर ना करें, वरना वो गलतियाँ करके सीखेगा और बहुत नुकसान करके सीखेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहती हैं कि उसकी ज़िंदगी में जल्दी से खुशहाली आए, तो फिर बाप के करीब करें, क्योंकि इनको जो कुछ आता है, अगर बच्चा इनके पास बैठेगा तो ही ये सिखाएंगे। और अगर वो कहता है नहीं नहीं अब्बा जी तो बड़े डरावने ने, और ये डरावने किसने बनाया? माँ ने बनाया। तेरे अब्बा जी आन के तेन ठीक करेंगे। और 90% माएँ ऐसे ही करती हैं। क्यों जी, ऐसा है कि नहीं है? हमारी बीवियाँ ऐसे ही करती हैं ना, आन दे तेरे अब्बू, ठीक है। और उसका नुकसान है, फिर बच्चे हमसे भागते हैं। हाँ तो मार जो है ना जी, उसका नुकसान ये है कि बच्चा एक ऐसा असूल सीखता है। और हम में गुस्सा फैसिनेशन इसलिए भी है कि हमारा मदरसा और हमारा स्कूल जो है वो इसी के ऊपर चल रहा है। देयर इज़ नो अदर वे। जी प्लीज़। थ्रेट करते हैं हाँ, धमकियाँ, जी बिल्कुल, हाँ ये भी इसी में आएगा। आप थ्रेट करें बच्चे को, वो यही असूल सीखेगा कि मैंने थ्रेट करके काम चलाना है। ज़िंदगी का मामला इसी तरह निकलेंगे। वो बीवी को करेगा, बीवी बच्चों को करेगी, बच्चे आगे से छोटे बच्चों को करेंगे, और विश्व साइकिल। हाँ,
تو وہ سارا معاشرہ اسی چکر میں ہے نا, ٹھیک ہے. اور اٹ اسٹارٹس فرام دا ٹاپ اینڈ گوز ٹو دا باٹم, ٹھیک ہے. آپ نے جو ہمارے جو لوگ باہر گئے ان سے سنا ہوگا, اور وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں اور سارے انڈینز بنگالی ساڈے کول ڈردے نے, سنے نا, انڈینز تو ڈرتے ہیں ساڈے کول, کیوں؟ ہم میں اگریشن ہے. اور یہ اگریشن میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے جو اوپر رولر رہے ہوئے ہیں جنہوں نے ڈنڈے سے حکومت کی, ٹھیک ہے, ان کا بھی قصور ہے, کیونکہ ٹاپ ماڈل تو ہمارے پاس وہی ہے نا. تو ہم میں سے اکثر لوگ, پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں وہ جی وہ فوجی دور چنگا سی, حالانکہ فوجی دور جو ہے وہ بحثیت سائیکالوجسٹ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اس حوالے سے بگاڑ دیتا ہے کہ پوری قوم ڈنڈے پہ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, جی پلیز. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ بچوں کو ہمیں بیلنس کر کے چلنا چاہیے, تھوڑا ڈر بھی ہونا چاہیے, تھوڑا پیار بھی رکھنا چاہیے, ورنہ تو بالکل اسپوائل ہو جائیں گے. ڈر کا تو قائل نہیں ہوں میں, ٹھیک ہے. آگے جو طریقہ آئے گا نا اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈر کے بغیر بھی معاملے حل ہیں. دنیا میں کن قوموں نے ترقی کی ہے؟ کوئی ایک قوم ایسی مجھے بتا دیں, کوئی ایک قوم جس کے اسکولوں میں اور مدرسوں میں مار پڑتی ہو, ٹھیک ہے, اور وہ ترقی کر گئی ہو. ایک قوم بتائیے. دنیا کی جس قوم نے ہاتھ سے ڈنڈا چھوڑا, یہ پہلی شرط تھی اس کی ترقی کی طرف. آج آپ یورپ کی بات کر لیں, آپ امریکہ کی بات کر لیں, یس امریکہ میں کچھ حد تک ہے مار, لیکن اس کے لیے اسپیشل ایک طریقہ ہے, پیڈلنگ بولتے ہیں اسے, ٹھیک ہے. تو دیکھ لیجیے گا آپ نیٹ پہ, اس میں ایک وہ پیڈل سا ہوتا ہے ایسے, اس کے آگے فوم لگا ہوتا ہے اور اس سے, ٹھیک ہے. تو کچھ ریاستوں میں امریکہ کے, ادروائز یورپ میں بھی نہیں ہے, انگلینڈ میں بھی نہیں ہے, کینیڈا میں بھی نہیں ہے, جاپان میں بھی نہیں ہے, دنیا کے کسی ملک میں. اور امریکن پھر شاید اسی لیے وہ ہے, یس, ہاں, یہ نہیں کہ وہ کامن ہے, ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کامن نہیں ہے, ٹھیک ہے, ریئرٹی ہے. تو اس خوف کی بجائے ہمارے پاس بہتر طریقے موجود ہیں, ٹھیک ہے جی. چلیں آگے, چلیں. 3 چیزوں میں مجھے اگر کوئی فرق بتا دینا اس کے لیے انعام ہوگا. یہ 3 وہ لفظ ہیں ہم کامنلی استعمال کرتے ہیں, اور یقین کیجئے کہ ہمیں ان کی ڈیفینیشن, ہمیں ان کا صحیح مطلب بھی نہیں پتہ. ایک ہے حق, ایک ہے انعام, اور ایک ہے لالچ. ان کا مطلب بتا دیں. نہیں آپ لوگ نہیں جی. رائٹ وہ ہے جو مثلا ہمیں ریاست کی طرف سے یا جو بیسک رائٹس ہیں وہ ہیں, اور ریوارڈ وہ ہے جو ہم ایکسٹرا کوئی کام کرتا ہے تو اس کو ایز اے ریوارڈ کے طور پر دیتے ہیں. اور گرین یہ ہے کہ مثلا جب ہم جو ہمارا رائٹ نہیں ہے اس کو مطلب حاصل کرنے کی کوشش. بچے کی لینگویج میں آئیں, بچے کے پرابلمس کے حوالے سے بتائیں, کیونکہ مائیں میرے پاس آتی ہیں, میں انہیں کہتا ہوں جب بچہ اچھا کام کرے گا اس کو انعام دیجیے, کوئی 4 پیسے دے دینا, کوئی جیلی دے دینا, کوئی چپس دے دینا, کوئی چاکلیٹ دے دینا. ہاں پوری نہ دینا, اس کے ٹکڑے کر کے تھوڑے تھوڑے دینے ہیں, ایک دم سے ساری چاکلیٹ نہیں دینی. وہ کہتے ہیں بچہ لالچی ہو جائے گا. یہ میں نے اس لیے سوال کیا ہے کہ جب بچوں کی مینجمنٹ کی بات آئے گی, پرابلمس کو حل کرنے کی, تو آپ کو یہ بھی میں نے کہنا ہے کہ اگر بچے نے آج سارا دن پرابلم نہیں کی تو اس کو کچھ دینا ہے. اچھا میں دینے کی بات کرتا ہوں تو مائیں اگلا سوال مجھ سے, بچہ تو لالچی ہو جائے گا. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ اگر اس نے اچھا کام کیا ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کو کچھ ملے. حق یہ ہے کہ آپ کوئی چیز طے کر لیتے ہیں کہ بھائی اتنا کام کرو گے یا یہ کرو گے تو یہ ملے گا, ٹھیک ہے. انعام یہ ہے کہ آپ نے اس اماؤنٹ سے زیادہ دے دیا, جتنا اس کا حق تھا اس اماؤنٹ سے زیادہ دیا. آپ نے طے کیا تھا کہ دکان سے چیز لاؤ گے 10 روپے دوں گی, وہ لے آیا, اب آپ نے 15 دے دیے یا 20 دے دیے, تو اوپر والے 10 جو ہیں یا 5 جو ہیں وہ انعام ہے. جو 10 روپے تھے وہ حق ہے, وہ لالچ نہیں ہے. ہم اس کو لالچ کہتے ہیں. لالچ کیا ہے؟ کیونکہ جی منو تو 10 دیتے جے, وہ بھائی کے چھوٹے بھائی کے بھی 10 روپے مجھے دے دے. یاد کریے وہ کہانی, کتے نے کیا کیا تھا, جس کے منہ میں اپنا تھا, ہڈی تھی, گوشت تھا, اس نے دوسرے کا بھی چھیننے کی کوشش کی تھی. ہمیں لالچ کا اندازہ نہیں چلنا چاہیے. ہم بچوں کے معاملے میں جب بھی کچھ دینے کی بات آتی ہے, مجھے نہیں پتا اس کی بیس کیا ہے, شاید اس کی بیس وہ ہو, شاید مجھے نہیں پتا, آپ خود دیکھیے گا, سوچیے گا, تو شاید آپ کے علم میں زیادہ بہتر ہو. مجھے اندازاً یا گیس کر رہا ہوں کہ بچپن میں ہمیں جیب خرچ نہیں تھا دیا جاتا, بچپن میں جیب خرچ نہیں تھا ملتا, وہ کہتے ساری چیزیں دینے پہ ہیں. تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ جیب خرچ بھی بچے کی نیڈ ہے, حق ہے, اور یہ ملنا چاہیے تاکہ اس کو بچے کو شروع سے ہی منی مینجمنٹ آئے, فائنینشیل مینجمنٹ آئے.
اور اس سے کانفیڈنس بڑھتا ہے بچے کا. اگر آپ یہ جیب خرچ نہیں دیتے تو اس کا کانفیڈنس کم ہوتا ہے, کیونکہ کئی جگہوں پہ وہ دوسروں سے پیچھے رہ جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بچہ میرے پاس آیا, میرا اسٹوڈنٹ, تو وہ زخمی تھا, تو میں نے کہا یار پٹی کیوں نہیں کروائی؟ کہتا پیسے نہیں دیتے ماں باپ. وہ کہتے ہیں جیب خرچ نہیں دینا. اور بچہ میٹرک کے قریب تھا, ابھی بھی اس چیز کے کاج تمہاری ہر ضرورت تو پوری کرتے ہیں, تو ضرورت میں ایمرجنسی پھر جو ہے نا وہ مینیج نہیں ہو سکی. تو یہ دیکھیے گا کہ اگر بچہ اچھا کام کوئی کرے گا تو پھر آپ نے اس کو کچھ انعام بھی دینا ہے. 3 چیزیں جو ہے نا میرے خیال میں, میرے علم کے مطابق جو بھی تھوڑا بہت ہے, مجھے لگتا ہے کہ بچوں کا حق ہے. 3 چیزیں بچوں کا حق ہے, اس کے بارے میں آپ نے سیکھ لینا اور پھر اس کو آپ نے اپنی زندگی میں استعمال کرنا. نمبر 1, اور 3 چیزوں پہ مسئلے ہوتے ہیں ماؤں کے عموماً, یہاں بیٹھی ہوئی مائیں جو ہیں انہوں نے اس پہ بات کر لی ہے کسی ایک نے. نمبر 1, بچے کے بال. اکثر ماں باپ کہیں گے بچے کے بال چھوٹے ہوں, ایسے ہی ہے نا, چھوٹے چھوٹے فوجی کٹ. ہمارے وقت میں تو فوجی کٹ چلتا تھا, فواد صاحب ایسے ہی تھا نا, فوجی کٹ. ٹھیک ہے, ہم کہتے تھے نہیں ہم نے بال رکھنے ہیں ہمارا دل کرتا تھا ہم نے بال رکھنے ہیں, تو یا تو فوجی کٹ تھا یا پھر ٹنڈ ہوتی تھی. ٹنڈ سے مجھے تو بڑی نفرت تھی. ٹھیک ہے, تو کل میں نے ایک پوسٹ پڑھی جس میں 5 بچوں کی ٹنڈ ہے اور وہ بیچارے دھوپ میں کھیل رہے ہیں, لائن میں, کیوں میں. تو لکھا ہوا ہے کہ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ سائے میں گرمی کم ہوتی ہے, تو ان کا جو سایہ تھا اوپر وہ توڑا دیا گیا ہوا ہے تو ہمارے معاشرے میں ٹنڈ ہونی نہیں چاہیے لیکن ہے. ٹھیک ہے, اینی ہاؤ بال بچہ جیسے بھی رکھنے چاہے نا, لمبے چھوٹے. اچھا نبی کے بال ہمارے لمبے تھے اور ہم فوجی کٹ کے پیچھے ہیں, چھوٹے رکھو جی چھوٹے رکھو. پتہ نہیں انگریزوں سے چلی آ رہی ہے بات. انگریز شاید یہ چاہتا تھا کہ یہ غلام نسل ہے تو اس کے ذرا ہم فوجی کٹ کرائیں اس کے, تاکہ غلام ہی رہے. یس, ہاں اس کی امپلیمنٹیشن کی حالت سے بالکل ٹھیک. کیونکہ پیرنٹس ہمارے جو ہم نے بچپن سے سیکھا, ہم بہت ساری وہی چیزیں امپلیمنٹ. ویری گڈ, بہت اچھی بات کی آپ نے. اور آج آپ آئے ہیں تو آپ اگلی چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو پہلی بات میرا خیال یہ ہے, میرا ماننا یہ ہے کہ بچے کے بال جو ہیں یہ اس کا ایسٹ ہیں, اس کا حق ہیں, بڑے رکھے چھوٹے رکھے. آپ نے صرف 2 چیزیں اس حوالے سے ڈیمانڈ کرنی ہے. نمبر 1 کہ بال صاف ہوں, ان میں سے بو نہ آ رہی ہو. نمبر 2 جوئیں نہ ہوں. ٹھیک ہے, جوؤں والے نہ ہوں اور صاف ہوں, ان میں سے اسمیل نہ آ رہی ہو. یعنی دوسرے تیسرے دن چوتھے دن, سردیوں میں چوتھے پانچویں دن بھی نہا لے, تیسرے چوتھے دن, گرمیوں میں دوسرے دن نہا لے یا روز نہا لے. بال صاف ہیں تو وہ ہفتے بعد بھی صاف ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. وہ آپ کے گھر کے ماحول پہ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا اے سی والا ماحول ہے, صاف ستھرا ماحول ہے, تو 4 5 6 دن بھی نکل جاتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو بال بچہ وہ کٹ لگوانا چاہتا ہے لگوانے دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اپنے بچے کو اس کے دور کا علم دو, اپنے دور کا نہیں. تو اگر اس کے دور کا علم دینا ہے تو اس کے دور کا فیشن بھی کرنے دو. آج کل وہ کٹ نکلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ہمیں بڑا غصہ چڑھتا ہے کی بچہ بگڑ گیا. وہی بال رکھنے سے بچہ بگڑ جاتا ہے, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ ایکچولی وہ سوشلی ہم جو جن لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, ہماری فیملی سیٹ اپ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اچھا اس کے بچے کے بال لمبے ہیں, وہ ہم بھی سنتے ہیں یا ہم دوسروں کو بھی کہتے ہیں. وہ آپ کی فیملی کا دیکھیں, جو ہماری نامز ہیں وہ ہمارے بچے کی نہیں ہے. اس لیے میں نے ایک مذہبی بھی کوڈ کر دیا نا, ریفرنس میں نے مذہب کا بھی کر دیا تاکہ جو لوگ مذہبی ہیں وہ بھی مان جائیں کہ بچے کو کٹ لگوانے دیں. وہ جیسے مرضی رکھے, چھوٹے رکھے, پونی رکھے, بڑے رکھے, جو مرضی کرے, بال صاف ہوں اور جوؤں سے پاک ہوں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دوسرا ڈریس. اکثر بچوں کے ساتھ جو ضد ہوتی ہے ماں کی یا جھگڑا ہوتا ہے نا, وہ ڈریس پہ ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ جب وہ آتا ہے نا اسکول سے, کپڑے بدلو. اچھا وہ بیچارہ تھکیا ٹوٹیا آیا ہے, اس کی کوئی سیوا ہونی چاہیے, اس کو کچھ ملنا چاہیے, انعام ملنا چاہیے. 5 6 گھنٹے استاد کے پاس رہ کے آیا جو بڑا سخت استاد ہے اور بڑا سخت ماحول ہے وہاں پہ, کنجیشن ہے, کمرے کون سے اتنے اچھے ہیں اسکول کے. ٹھیک ہے, جس طبقے سے ہم ہیں. اچھا وہ بڑی اور پھر دھکے کھاتا ہوا آیا بیچارہ, ہاں رکشے پہ آیا, ہاں موٹر سائیکل پہ آیا ہے, ڈسٹ بھی اس نے کھائی ہے, دھوپ بھی ہے. اچھا وہ تو تھکا ٹوٹا آیا ہے اور ہم آتی اسے ایک اور کام کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور آرڈر دے رہے ہیں. کیوں بھائی؟ ہمیں اتنی سی سمجھ نہیں کہ جہاں پہ ہم 2 یونیفارم لیتے ہیں وہاں پہ 4 لے لو, بچہ سارا دن پہنا رکھے. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہمارے تو پیسے بچیں گے, کیونکہ یونیفارم سب سے سستا ڈریس ہے. یونیفارم سب سے سستا ہے کیونکہ وہ بڑی کوانٹٹی میں بنتا ہے, اس پہ پھر مارجن بھی دکاندار کم رکھتے ہیں. سب سے سستا اگر کوئی ڈریس ہے تو وہ یونیفارم ہے. تو ہمارے ماں باپ یہ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ یار ہم 2 ڈریس اور منگوا لیں, روز کی کھچ کھچ سے بچیں.
مجھے تو شاید اسکول سے بڑی یا پڑھائی سے بڑی نفرت اس وجہ سے بھی تھی کہ والدہ آتے ہی سب سے پہلے یہ کہتی تھی یونیفارم چینج کرو. دوسرا کہیں آنے جانے کا ذکر ہو تو بھی ہم آپ بچے کو فورس کرتے ہیں وہ پارٹی ڈریس وہی پانا ہے. کیوں بھائی, کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو بچہ اگر کیجول ڈریس پہننا چاہتا ہے, اگر عام ڈریس پہننا چاہتا ہے تو دین واٹ. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈریس, اور بڑی قوموں کو دیکھیں, فواز صاحب نے دنیا دیکھی ہوئی ہے, پوچھیں ان سے کہ گورے کا ڈریس کتنا مہنگا ہوتا ہے. میں نے جو زندگی کی سب سے اچھی ورکشاپس لی, فواز صاحب وہ ایک کینیڈین تھے, ڈاکٹر والی سمراڈن, ہی واز PhD. اور سوچئے کہ آج سے 30 سال پہلے ایک لیکچرر آئے کلاس میں اور اس نے لانگ شارٹ لمبی نکر پہنی ہو اور اوپر جو شرٹ ہے اس کے اوپر مور بنے ہوئے تھے. اب آج کل فیشن آیا وہ اس طرح کی شرٹس کا نا, آپ سوچئے 30 سال پہلے وہ لنڈے میں شرٹیں ملا کرتی تھی, ہمارا کوئی رواج نہیں تھا. اور وہ دا بیسٹ ورکشاپ میں نے لی, اتنا علم میں نے کبھی نہیں لیا, اور ان کے علم سے میں نے بہت پیسے کمائے. وہاں تو ڈریس کوڈ ہے ہی نہیں. تو پھر تو آپ بھی اپنے بچے کو کچھ بڑا انسان بنانا چاہتی ہیں کہ اپنے جیسا ہمارے جیسا بنانا چاہتی ہیں؟ So we feel تو یہ جو ڈریس ہے نا, یہ بھی بچے کی پراپرٹی ہے, یہ بھی بچے کا رائٹ ہے, بچے کا حق ہے وہ کیسا پہنے. ہاں سطر پورا ہونا چاہیے, اسلام جس طرح کہتا ہے سطر پورا ہے تو جیسا مرضی پہنے. تو آپ کے شاید 50% 40% مسئلے ان 3 چیزوں کی وجہ سے حل ہو جائیں. تیسرا آپ نے ذکر کیا فوڈ کا, ٹھیک ہے, یہ بھی بچے کا حق ہے جی, کم کھائے زیادہ کھائے. ہمارا اندر قدرت نے ایک نظام دی جس کو ہم کہتے ہیں میٹابولزم, ہر بندے کا مختلف ہے. میں بہت کھاتا ہوں اور سمارٹ رہتا ہوں, اور میری بیوی جو ہے وہ تھوڑا سا کھاتی ہے اور اس کی فیملی میں ہے, اس کا میٹابولزم اس طرح کا ہے کہ وہ تھوڑا کھاتی ہے اس کو زیادہ لگتا ہے, میں زیادہ کھاتا ہوں تھوڑا لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو بچے کی صرف آپ نے ہائٹ اور ویٹ چیک کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ ورائٹی آف تھنگس بچہ کھا رہا ہے. تو یہ آپ کا خیال ہے, یہ آپ کا خیال ہے. 2 طریقے ہیں جی, یہ کر لیں گھر میں تو یہ بھی امن سکون ہو جائے گا. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کھانے کا ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے, اس ٹائم پہ کھانا کھلے گا آدھے گھنٹے کے لیے, جس نے کھا لیا, اس کے بعد وہ کھانا لاک ہوگا, کھانا نہیں پھر ملے گا. ٹھیک ہے, پھر وہ اگلے ٹائم پہ کھلے گا, تو پھر دیکھیے گا کہ بچی کھائے گی, اس کو پتہ ہے اس آدھے گھنٹے ملنا, اس کے بعد پھر 4-5-6 گھنٹے کا گیپ ہے. اس پہ بھی آ جاتے ہیں, جنک فوڈ پہ بھی آتے ہیں. فی الحال میں اس فوڈ کی بات کروں جو نیسیسٹی ہے لائف کے لیے. ٹھیک ہے, یہ جو گھر میں کھانا بناتے ہیں نا آپ روز, تو اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ ایک ٹائم کے لیے کھولیں. میری ایک سالی صاحب ہیں, میرے بچے جب ان کے گھر میں جاتے ہیں تو پورے ٹائم پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ادھر کھانا کھلنے کا ایک ٹائم ہے. اس نے بھی سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ سائیکالوجی کا صحیح استعمال کرتی ہے میری سالی جو ہے. میرے گھر میں میری بیوی نے کوئی ٹائم نہیں رکھا ہوا جی, ہر وقت کھانا اویلیبل ہے, جو مرضی جب مرضی کھانا کھائے, کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے, تو دونوں طریقے ٹھیک ہیں, آپ جیسا سہولت اپنی زندگی کے مطابق دیکھیں اور ویسا کر لیں. کھانے کے لیے صرف آپ نے بچے کو 1 دفعہ کہنا ہے جی, دوسری دفعہ نہیں کہنا. میرے ایک استاد ہیں جو ایک دن کا 5 لاکھ روپے لیتے ہیں جی ٹریننگ کا, ان کا 1 منٹ 1000 روپے کا. ان کا خیال یہ ہے, ان کی ریسرچ یہ ہے, کیس اسٹڈی کہہ لیں ان کی, کہ جن بچوں کو آپ زور زبردستی سے کھلاتے ہیں نا, وہ فی الحال تو نہیں کھائیں گے, لیکن جب آپ کہنا بند کر دیں گے, وہ اڈلٹ لیول پہ چلے جائیں گے, بڑے ہو جائیں گے تو اوور ایٹنگ کریں گے. یہ ان کا خیال ہے, میرا نہیں, لیکن وہ بڑے استاد ہیں تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. ان کے خیال میں بہت سے لوگ جو موٹے ہیں نا, وہ اگر اپنے والدین سے پوچھیں گے تو کہیں گے تینوں چھوٹے ہوندے سی بڑی زبردستی کھلایا سی, تو کھاندہ نہیں سا یا تو کھاندی نہیں سا. وہ جو اس وقت سے چکر چل رہا ہے نا وشیس کوئی سا بھی, وہ اس کے تحت کھاتے ہیں بڑے ہو کے, جب انہیں کوئی نہیں روکتا اس وقت نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا ایک سوال ہے جی. کئی بعض بچے یہ ضد کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ چیز جن ہمیں کھانا پسند ہے, جیسے ایگ ہو گیا, جیسے گرمی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں ڈیلی میں ان کا پسند کا کھانا ہے کہ ڈیلی ایگ ملے یا اس طرح کا, تو شوق سے ایزیلی کھا لیتے ہیں. اور والدین اوائڈ کرتے ہیں کہ ڈیلی نہ ملے, یا اس بات پہ بحث ہو جائے. یہ ایگز کا بڑا پھڈا ہے جی, پرانے یہ پھڈا کہاں سے شروع ہوا بلا؟ یہ ایگز کا بڑا, بچوں کو ایگز نہیں دیے جاتے, ہمیں بھی نہیں تھے دیے جاتے. ٹھیک ہے, گرم ہوتے ہیں, ہے نا. جب 12 بچے تھے نا, یہ اس وقت کی بات ہے, یہ کہاں سے شروع ہوا ہے ذرا دیکھیے گا.
ڈاکٹر سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ دنیا کی بہترین خوراکوں میں سے ایک خوراک ہے ایگ, اور یہ 2 نہیں 6 بھی کھا سکتا ہے ایک انسان ایک دن میں. وہ 2 کے قائل نہیں, وہ کہتے ہیں میکسیمم 6 کا, 6 سے اوپر جاؤ گے تو پھڈا, 4-6 کھانا کوئی بات ہی نہیں ہے, 2 تو بالکل ہی سیف ہیں. وہ فواز صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوگا کیونکہ نالج مجھ سے ان کا نالج مجھ سے زیادہ ہے. تو یہ 2 انڈے تو ہر بچے کو لازمی روز ملنے چاہیے, یہ اس کی خوراک میں ضرور ہونے چاہیے. ساڑھے گرمی, یہ بھلا کہاں سے گرمی والا چکر کہاں سے ہے؟ گرمی والا چکر ہے جب ماؤں کے 12-14 بچے ہوا کرتے تھے, 10-10, تو ڈر ہوتا تھا کہ اگر بیٹی جلدی جوان ہو گئی, بیٹا جلدی جوان ہو گیا تو اس کی شادی کرنی پڑے گی. شادی ایک بوجھ تھا, بڑے پیسے لگتے تھے, سادہ دور تھے. تو ماؤں نے کہا انہوں ٹھنڈیاں خوراکاں دو تو ہولی ہولی جوان ہوئے. ایک کیس میرے پاس ایسے آیا کہ بچی جلدی جوان ہو گئی 9 کلاس میں, تو ماں نے اسے ڈانٹا, تیرے اوپر والے 3 پیڑا بیٹھی ہوئی نے, تینوں ایڈی جلدی کا دی سی جوان ہون دی, ہوں تیرا بھی فکر کرنا پینا. اور وہ ڈپریشن میں چلی گئی بچی. وہ بچی جو ٹاپ پہ تھی کلاس میں وہ بہت نیچے چلی گئی ایک دم سے. وہ آئے روتی جائے ذرا سے گل. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے مجھے یہ کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بڑی ہو گئی ہوں تو میرا قصور کیا ہے. میری ماں نے مجھے یہ بات کہی ہے, تو اس نے تو مجھے ایز اے ہیومن ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, تو میری ورتھ ہی نہیں کوئی بھی. میں 3 بہنوں میں یا 4 بہنوں میں ایک ہوں, سب سے چھوٹی ہوں. تو ایک ایسا کام جو شروع ہو گیا ہے اور اس میں میرا عمل دخل ہی نہیں ہے, تو مجھے کیوں ماں نے ڈانٹا؟ تو بڑی مشکل سے اس کو مینیج کیا. تو یہ میں کہوں گا کہ یہ 3 چیزیں جو ہے نا جی, یہ بچے کا حق ہیں, ٹھیک ہے. ان پہ پھڈے نہ ڈالیں, ان پہ آپ کو لڑنے کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ کہیں آ گیا ٹھیک ہے, اس کو اپنی مرضی سے کھائیں. آپ نے جنک فوڈ کی بات کی, جنک فوڈ کو آپ نے ایسوسیٹ کرنا ہے. 2 دن تم گھر کا کھانا کھاؤ پھر ایک جنک فوڈ ملے گا, ٹھیک ہے, ہاں ریوارڈ کے طور پہ. پاکٹ منی دیتے ہیں وہ پھر خود سے بائی کر لیتے ہیں. وہ جس ایج میں مطلب بچپن میں تو 5 ایئرس تک تو کنٹرول میں رہتے ہیں, اس سے اب جب جاتے ہیں تو پھر وہ جب بھی گروسری کرنے جاؤ تو بچے اپنی مرضی سے اپنا وہ پورا ایک ٹھیک ہے. آپ پاکٹ منی مناسب دیجیے, آپ بنا دیجیے جنک فوڈ. آپ اس کی جگہ پہ بہتر فوڈ گھر میں آپ بنانا سیکھیں. نیٹ پہ بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں, تھوڑا سی سرچ کرنی پڑے گی تو گھر میں بھی چیزیں بنتی ہیں, اور وہ جنک نہیں ہوتی لیکن اس ہوتی اسی طرح کی ہیں, جیسے آپ کو بڑا فائدہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور آپ دیں اس کو ریوارڈ چیزیں لا کے جو بہتر قسم کی ہیں. سر ایک چیز میں ایڈ کروں گا جی پلیز. ہم موسٹلی اپنے بچوں کو نا اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں. ہاں, And that is wrong actually. We should treat them as a human first. یہ as a child. یہ جو ہے اچھا, ہماری زندگی نا بہت ساری ٹینشنز میں ہر وقت ہی, آپ بچپن دیکھ لیں, آپ نوجوانی دیکھ لیں, جوانی دیکھ لیں, جوانی کی 3 سٹیجز ہیں, بڑھاپا دیکھ لیں. ہم نے کچھ چیزوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, اور اس میں یہ اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم ہر چیز کے رسپانسبل ہیں. بچیاں دے بھی اسی رسپانسبل ہیں, انہوں نے یہ ٹینشنیں بھی پالنے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہماری پراپرٹی نہیں ہے جی بچے. اس پہ بات تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن مختصر بات فی الحال کر لیتے ہیں تاکہ آج کے چیزوں کو سم اپ کر لیں. گھر کے کچھ اصول ہیں ریٹن آپ لوگوں کے, جس گھر کے اصول ہی کوئی نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں کچھ لیکن ہمارے اذہان میں ہیں, ان رائٹنگ نہیں بھائی. اگر ان رائٹنگ نہیں ہے تو فرحان کچھ اور سمجھے گا, میں کچھ اور سمجھوں گا, آپ کچھ اور سمجھیں گی. چنانچہ پرابلمس کی جو فریکوینسی ہے نا وہ بہت زیادہ ہوگی, یعنی بہت زیادہ پرابلمس پیدا ہوتی رہیں گی اگر آپ نے کچھ گھر کے اصول نہیں لکھے ہوئے. تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ 3 اصول کر کے بنائیں, 3 اصول, اور وہ جو آپ کو بچوں سے پرابلمس ہیں نا ان سے ریلیٹڈ ہونے چاہیے. میں نے آپ کے بچے لڑتے ہیں نا آپس میں, تو آپ نے پہلا اصول یہ بنانا ہے, اچھا ان کے مشورے سے بنانا ہے. اس نے کہا جی ایک میرا اصول ہے, 2 آپ لوگ بھی مشورے سے بنا لیں, ٹھیک ہے, مل جل کے بناتے. تو انہوں نے کہا کہ جی اچھا جب آپ نے پرابلم کا ذکر کرنا ہے تو اپنی فیلنگ کا ذکر کرنا ہے, ان کو بلیم نہیں دینا. اے نہیں کہنا تسی لڑ دے ہو, ان سے کہنا ہے کہ میں اس وقت بہت ٹینشن میں ہو جاتی ہوں, مجھے بہت ٹینشن ہو جاتی ہے جب آپ لوگ مل کے نہیں رہتے, میں ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں, مجھے ٹینشن ہوتی ہے. اپنی فیلنگ کا اپنے مسئلہ ان کا بنانا اپنے اپنا ہے, پھر وہ کیئرنگ ہو جائیں گے کہ ماں کو ٹینشن ہو رہی ہے. تو آپ نے اپنی فیلنگس بتانی ہے, ٹھیک ہے. اے نہیں کہنا تو ساری دیڑھ لڑتے رہتے تھوڑے واسطے رول بنا لگا ہے. کہنا جی میں اپنے لیے رول بنا رہی ہوں, میں ٹینشن سے بچنا چاہتی ہوں, کہ آپ میری مدد کریں گے؟ وہ کہیں گے ضرور کریں گے, ماں ہو آپ بڑی عزت کرتے ہیں پاکستانی اپنی ماں کی, ٹھیک ہے. اور ماں
کے تو حوالے سے ہمارے کمپلیکسز ہیں, ساری عمر مر جانے ہیں. ماں کی پرسنالٹی کی چھاپ جڑی نا وہ نہیں ختم ہوتی. ٹھیک ہے, بیویوں میں بھی ماں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. سو ماں کا رشتہ بڑا مضبوط ہے. ٹھیک ہے, یہ سچی بات ہے. ہمیں سے بیشتر مرد جو ہیں بیوی میں ماں کو ڈھونڈتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا رشتہ بیلنس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک ایشو ہے. اور اس کی وجہ ہے ماں کا آپس وہ پراپرٹی سمجھنا اور چپکانا اپنے ساتھ. ماں بڑی خوش ہے کہ جناب بچہ میرے بغیر روٹی نہیں کھاتا, میرے بغیر کدھر جانا نہیں, میں جانی ہوں تو کہتا نہیں میں تو تھوڑے نال ہی جانا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں, اس کو انڈیپینڈنٹ چھوڑیں, پھر وہ زندگی میں زیادہ کامیاب ہوگا. اینی ہو, کہاں پہ بات تھی؟ رولز. ایک رول پھر آپ وہ والا بنا لیں. ٹھیک ہے, مل جل کر رہنا ہے, دھیمی آواز میں بات کرنی ہے. دھیمی آواز میں, یہ نہیں لکھنا کہ شاؤٹ نہیں کرنا. آپ نے وہ بیہیویئر لکھنا ہے جو ریکوائرڈ ہے, آپ کو جو ڈیزائرڈ ہے, جو آپ کی خواہش ہے کہ میرے بچے ایسے کریں, وہ لکھنا ہے. یہ پازیٹیو لینگویج میں ہونا چاہیے. اس میں نہیں کا لفظ جو ہے وہ, ہاں ٹھیک ہے, اس کو ہمارا جو انکانشیس مائنڈ ہے, ایک تھیوری یہ ہے کہ وہ نہیں کے لفظ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. ہمارے برین میں, ہمارے مائنڈ میں یہ لفظ ہے ہی نہیں. جو نہ کا لفظ ہے نا, نہیں کا لفظ, یہ ہمارے مائنڈ کو ایکسیپٹ ہی نہیں. اس کے لیے ان نون ہے, ایلین لفظ ہے, وہ نہیں کرتا ایکسیپٹ. دھیمی آواز میں بات کرنی ہے. اصول بنا لیں. کوئی بچہ ٹچ نہیں کرے گا کسی کو. جسمانی ٹچ, جسمانی ٹچ ہی لکھ لوں گی. کوئی کسی کو ٹچ نہیں کرے گا, چھوئے گا. ہاں, اور ہاں سوری, نہیں کو کاٹ دیتے ہیں. جسمانی ٹچ سے پرہیز ہوگا, اوائڈ کریں گے. ہاتھ لگائے بغیر بات ہوگی. ٹھیک ہے, ہاتھ لگائے بغیر بات چیت ہوگی, معاملات طے ہوں گے. ٹھیک ہے, اس طرح سے کر لیجئے. 3 اصول بنا دیجئے, اور یہ اصول کاغذ پہ لکھ کے آپ نے اس جگہ پہ لگا دینے ہیں جہاں سے سب سے زیادہ بچے گزرتے ہیں یا بیٹھتے ہیں, جہاں سے ہر بچے کو نظر آئے دن میں 50 دفعہ. اس جگہ پہ یہ اصول لگا دیں تاکہ ہر بچے کو دن میں 50 دفعہ نظر آئیں, تو اس کو یاد ہو جائیں گے کہ یہ جناب یہ 3 اصول ہیں ہمارے گھر کے. اور یہ وقتاً وقتاً چینج بھی ہو سکتے ہیں. 2-3 مہینے بعد آپ کو لگے کہ یہ اب سارے اس پہ قائم ہیں, تو اس کو ختم کریں اور ایک نیا جو آپ کو لگتا ہے آپ نے بنانا ہے وہ اصول بنا لیں. یہ پریکاشنری میئر ہیں, تو اس سے بہت ساری چیزیں مینیج ہو جائیں گی انشاءاللہ. چیز کو چھوڑ جی پلیز. اچھا, یہ جو رولز ہیں یہ واقعی بڑے اچھے ہیں, وہ کام کرنے والے ہیں, لیکن فرض کریں اگر 4 بچے ہیں, 2 بڑے ہیں 2 چھوٹے ہیں, دونوں کے معاملات آپس میں ایسے ہی ہیں. کیسے؟ مطلب 2 بڑوں کے آپس میں سارے معاملات ہیں وہی جھگڑے والے, 2 چھوٹوں کے آپس میں, تو یہ کس کو کہنا چاہیے؟ چاروں کو اکٹھے بٹھا کر چاروں کو چھوٹے 2 پر امپلیمنٹ کریں تاکہ بڑے ان سے سیکھیں, یا بڑوں پر کریں چھوٹے؟ ساروں پہ اکراس دا بورڈ یہ امپلیمنٹ ہوں گے. ماں بھی ہاتھ نہیں لگائے گی بچوں کو, ماں بھی آواز دھیمی رکھے گی. ٹھیک ہے, میں نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں جس میں MSc سائیکالوجی ہے, خاتون جو ہے گھر کی شاؤٹ کرتی, بچوں کو کہے گی نہ شاؤٹ کرو, خود کر رہی ہیں. بھئی کیسے پاسبل ہے؟ اگر آپ خود شاؤٹ کر رہی ہیں تو آپ تو رول ماڈل ہیں نا, اور آپ یہ بتا رہی ہیں. پہلا پوائنٹ ہی میں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ شاؤٹ کرتے ہیں اور معاملہ حل کر لیتے ہیں تو بچے نے کیا سیکھا ہے؟ مسائل کا حل شاؤٹ کرنے میں ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی. اب یہ چیز ہے جو آگے استعمال ہونی ہے, اس کو بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے, بچے کی 10 پسند کی چیزیں آپ نے نوٹ کرنی جو اس کو موٹیویٹ کرتی ہیں کھانے پینے میں. ٹھیک ہے, میں سادہ لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں, اس کو دیکھ لیں تو ٹھیک ہے, نہ بھی دیکھیں گے تو کام چلے گا. وہ چیزیں جو بچے کو اٹریکٹ کرتی ہیں 10, اس کی لسٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس. 10 فیوریٹ, موسٹ فیوریٹ, ان کی رینکنگ بھی کر لیں, فرسٹ پہ کون سی یا سیکنڈ پہ. لیکن اس کی 2 شرطیں ہیں. نمبر 1, آپ افورڈ کر سکیں. میں آپ 200 روپے کی چاکلیٹ افورڈ نہیں کرتے تو وہ نہ لکھیں. اب لکھیں 20 روپے والی چاکلیٹ, 30 روپے میں ملتی ہے وہ ڈیری ملک.
ٹھیک ہے. اب لکھیں جی 30 روپے والی ڈیری ملک, اگر اس سے بھی نیچے ہے تو 10 روپے میں بھی ملتی ہے 10 روپے میں. اب ختم ہو گئی 20 والی آ گئی, چلے 20 والی. تو آپ نے دیکھنا کہ آپ کی جیب کتنی اجازت دیتی ہے. اچھا اس 20 والی کو بھی پوری نہیں دینا, اس کے 3 حصے کر لینے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بعد میں جو ہے نا اچھا کیا آپ نے بتا دیا فائزہ. تو 10 چیزیں نوٹ کریں جو کہ بچے کی پسند کی ہیں, موسٹ فیوریٹ. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں اس کو لیز بہت پسند ہے, چپس جو ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ گھر میں جو آلوؤں کی بناتی ہوں یا انڈا بناتی ہوں یہ بہت پسند ہے. اس میں 200 روپے والا 400 روپے والا برگر نہیں لکھ سکتے آپ. دوسری چیز اس میں شرط کیا ہے کہ ایزیلی اویلیبل ہو آل دا ٹائم. وہ فریج میں پڑی ہو, الماری میں پڑی ہو, یا گھر کے ساتھ کوئی شاپ ہے واکنگ ڈسٹینس پہ وہاں سے مل جائے. جو چوتھے محلے سے ملے, 1 کلومیٹر کے فاصلے سے ملے, وہ نہیں لکھ سکتے آپ. سو 2 شرطیں. نمبر 1 افورڈیبلٹی, جو افورڈ کر سکتی ہیں 10 چیزیں وہ. نمبر 2 اویلیبلٹی, ایزی اویلیبلٹی. یہ 2 شرطیں ہیں. 10 چیزیں یہ لکھ لیں, اور 7 پسند کے کام لکھیں جس میں ٹاپ پہ ہونا ہے سب کا. موبائل ہے نا, ایکٹیویٹیز. ہمارے یہاں یہی ایکٹیویٹی ہے, گراؤنڈ تو ہے نہیں, ہم نہیں بچوں کو کھیلنے کے لیے بھیج سکتے. ٹھیک ہے, اچھا اس چیز کو پھر ہم نے مد نظر رکھنا ہے. باہر کی کتاب جب پڑھنی ہے تو اس میں پھر بھی لکھا ہوگا کہ بچہ کھیل لے جا کے گراؤنڈ میں. ہمارے یہاں گراؤنڈ سے آئے نہیں, ہم نے آلٹرنیٹس دینے ہیں. تو اس میں آپ موبائل ہے آپ کے پاس, ٹی وی کے پروگرامس ہیں, ٹھیک ہے, لیپ ٹاپ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کسی کے گھر, ہمسایوں کے گھر جا کے کھیلنا, کسی خاص ٹائی سے کھیلنا, کسی کھلونے سے. اس طرح سے 7 ایکٹیویٹیز لکھ لینی ہے. سائیکلنگ ہے, ٹھیک ہے, اگر لوڈو ہے گھر میں اس کو ضرور رکھیے, میں ریکمینڈ کرتا ہوں. لوڈو ہونی چاہیے, کیرم ہونا چاہیے, تھوڑی جگہ پہ ہم کھیل لیتے ہیں اور خود بھی کھیل لیں ساتھ میں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کی میں نے ویسے ٹائپس لکھی ہوئی ہیں یہ, ٹھیک ہے, اور ان کو ہم کہتے ہیں ری انفورسرز. یہ دس از کالڈ ری انفورسمنٹ. یہ جتنی میں نے چیزیں بتائیں آپ کو سادہ الفاظ میں کیا کہتے ہیں ان کو, ری انفورسمنٹ. جب تک ہم ری انفورسمنٹ نہیں سمجھیں گے یا نہیں دیں گے بچوں کو, ہمارے معاملات حل ہونے ذرا مشکل ہیں, پھر ضدیں حل بھی نہیں ہوں گی. چلیں, اچھا اس میں ایک بڑی مزے کی چیز ہے, وہ میں ضرور آپ سے چاہوں گا کہ یہ ٹوکنز ایک چیز ہے جی. یہ ٹوکنز کیا ہوتے ہیں؟ سائیکالوجی والوں نے پڑھا ہوا ہے ٹوکن اکانومی. ٹھیک ہے, کیا چیز؟ ہاں, اپریسیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں ٹوکنز. ہوتے کس طرح کے ہیں؟ وہ جو ہے نا, جو گفٹ دینا ہے وہ بھی ٹھیک ہے آپ کا, ٹھیک ہے, لیکن ٹوکن جو ہے جی ہاں شعیب چلیں. ٹوکن کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کے الٹرنیٹ کچھ مل سکتا ہے. ہاں ویری گڈ. آپ نے یہ کرنا ہے کہ شادی کارڈ ہوتے ہیں نا, یا جوتے کے ڈبے آتے ہیں گھر میں, کوئی اس طرح کا اچھا مضبوط گتا ہو, اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ لینے ہیں. وہ اسکوئر میں کاٹ لیں, مستطیل کاٹ لیں, ان کے اوپر اپنے مشکل سے سگنیچر کر دیں. نو اٹس اے ٹوکن. بچے نے اچھا کام کیا, اسے ٹوکن دینا شروع کریں. اور طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار سیکھنا اپنے نشئی سے. ہوتا ہے کسی کو نشے پہ لگانا ہو تو وہ کیا کرتے ہیں, مفت دیں گے اگلے کو, مفت سگریٹ پلائیں گے ہیروئن والا, مفت. اور جب وہ لگ جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں, وہ پھر اصل جو ہے سود سمیت وصول کرتے ہیں. اس کے گھر کے زیور آ جاتے ہیں, اور زیور ہے 1 لاکھ روپے کا تو وہ 50,000 میں لے لیں گے. جیسے فلیش کارڈز ہوتے ہیں. فلیش کارڈ دیکھیں ٹوکن ہے, پہلے نمبر پہ آپ نے ٹوکنز دینے ہیں. اس کے بعد اسے کہنا ہے کہ اگر تمہارے پاس 10 ٹوکنز ہو گئے تو تمہیں چاکلیٹ ملے گی. دیکھیں ہر چیز پہ ہم چاکلیٹ نہیں دے سکتے, ہر اچھے کام پہ چاکلیٹ نہیں دے سکتے. یہ کنزیومیبل ہیں کہ آپ وہ اس کو استعمال کرے گا. جس طرح پیسے ہم دیتے ہیں تو وہ پیسے سے جا کے چیز لیتا ہے, اس طرح ٹوکنز پہ چیز ملے گی. 5 ٹوکنز پہ لیز کی چپس مل جائے گی 10 روپے کی جو آتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کوکوما مل جائے گا 10 روپے والا. لیکن 10 ٹوکنز پہ چاکلیٹ ملے گی 20 روپے والی, ٹھیک ہے. 20 ٹوکنز پہ 40 روپے یا 50 روپے والی چیز ملے گی. تو شروع میں زیادہ دینے ہیں تاکہ اس پہ لگ جائے ٹوکنز پہ, اور پھر آہستہ آہستہ ہاتھ کھینچ لینا ہے. اور جب ٹوکنز دینے ہیں ساتھ میں تعریف کرنی ہے. اچھا تعریف مفت ہے, تعریف یہاں پہ ہے سوشل ری انفورسمنٹ میں, یہ ساتھ میں چلاتے رہنا مفت.
اور پھر آہستہ سے ٹوکنز کم اور تعریف سے ہی کام چلے گا بغیر پیسوں کے. ٹھیک ہے. پھر اس میں ایکٹیویٹی ری انفورسمنٹ ہے, کیونکہ گیم بچے کو کروا سکتے ہیں. مینوپولیٹو یہ ہے کہ ٹوائز وغیرہ جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ کوئی ٹائی گفٹ کریں گے تو اسے کھیل لے گا. اور پوسیشنل ہے کہ اپنا موبائل تھوڑے سے ٹائم کے لیے اس کو دے دیں, اپنا پرفیوم اس کو 2 دن کے لیے دے دیں. یہ ٹیچرز کے لیے بہت اچھا ہے جی. بس یہ ٹیچر اگر آپ یہ کرتے ہیں نا, جتنے بھی لوگ یہاں پہ ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے اپنا پین دے دیں 1 دن کے لیے. بچہ اپنے سارے خاندان کو بتائے گا کہ آج ٹیچر کا پین مجھے ملا ہے, اس کے لیے بہت ورتی ہے. یہ اپنا پرفیوم 1 دن کے لیے اسے دے دیں, اور یقین رکھیں وہ زیادہ لگائے گا نہیں, ڈرے نہیں. ٹھیک ہے. تھپکی بہت پاورفل. ہماری زندگی میں جو سب سے زیادہ موٹیویٹنگ چیز ہے نا, یہ فزیکل ٹچ ہے. تھپکی اس کی ٹیچر کی یا, لیکن اس میں یہ ذہن رکھنا ہے کہ میل جو ہے وہ فیمیل کو تھپکی نہیں دے, فیمیل ذرا میل کو, اگر بچہ بڑا ہے چھوٹی عمر میں دے لیں, لیکن اس سے ذرا بڑا ہو بچہ تو پھر نہیں. تو جی پیرنٹس جو ہیں وہ ہگ کر سکتے ہیں, تھپکی دے سکتے ہیں. اور یہ ضرور کریے, کیونکہ یہ جو ہگ کرنا ہے, یہ جو تھپکی دینا ہے, یہ جو بوسہ دینا ہے بچے کے ماتھے پہ, اس کے ہاتھ پہ, اٹ گیوس اے لاٹ آف کانفیڈینس, انرجی, افیکشن. ٹھیک ہے. جو فزیکل ٹچ ہے نا جی, یہ بڑا اہم ہے. ٹھیک ہو گیا. تو کوئی بھی چیز جو بچے کو موٹیویٹ کرتی ہے کسی کام کی طرف, ہمارے ڈیزائرڈ بیہیویئر کی طرف, اس کو ہم ری انفورسمنٹ کہتے ہیں جی. ٹھیک ہے. یہ چونکہ کانسیپٹ آگے استعمال ہونا ہے, اس لیے اس کو اب ہے جی دنیا کی وہ ٹیکنیک جس پہ ہم آج ڈسکس کریں گے, جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. اور آج کے بعد آپ نے پھر جو مارتے ہیں ڈانٹتے ہیں اس کی بجائے یہ طریقہ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ طریقہ ہے کیا؟ یہ طریقہ یہ ہے جی کہ بچے کو اس جگہ سے نکال لینا ہے آپ نے فار سم ٹائم جہاں پہ وہ پرابلم کر رہا ہے. مثلا بچہ دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے بچے کو پکڑنا ہے اور کسی ایسی جگہ پہ لے جانا ہے جہاں پہ کہ وہ کسی چیز میں انوالو نہ ہو سکے, وہ اسٹل ہو, وہ سوچے سمجھے کہ میں نے کیا غلط کام کیا کہ مجھے یہاں پہ بٹھا دیا گیا. فار ایگزامپل اگر یہی کمرہ ہے گھر کا, تو میں اس بچے کو پکڑوں گا اور یہاں پہ لا کے کھڑا کر دوں گا یا بٹھا دوں گا. اور گوروں نے یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بنا دیتے ہیں سرکل اور اس پہ کہتے ہیں چلو جی ٹائم آؤٹ, آپ ادھر کھڑے ہو جاؤ. اچھا اب آپ کہیں گے جی بچہ تو کھلوئے گا ہی نہیں, بچہ تو مانتا نہیں ہے, تو وہ تو کھڑا نہیں ہوگا. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو فزیکلی مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اس سرکل میں کھڑا کر دینا. خود ساتھ کرسی بچھا لیں اور بیٹھ جائیں, اس کو بھی اسٹول دیا جا سکتا ہے بیٹھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے منہ سے نہیں کہنا کچھ بھی, ٹھیک ہے, طاقت کا اظہار ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ آئیے ذرا, اپنا بازو دیں ذرا مجھے. یہ کس ایج تک کے بچوں کی؟ یہ جس ایج تک وہ آپ کے کنٹرول میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ آپ سے بازو چھڑا لے, ہاں یہی نا, 10 سال سے نیچے تو کام چلے گا نا, 10 سال سے نیچے کام چلے گا, اوپر والے کی بات. جی جی. لیکن اگر آپ ٹرین اسے شروع سے ہی کر لیں گے تو پھر وہ ہاتھی والا حساب ہے. ٹھیک ہے. شروع سے اگر ٹرین کیا ہوگا نا تو ساری زندگی بھی وہ اس پہ چلے گا. اچھا اب دیکھیے, میں نے ان کا ہاتھ بڑے زور سے پکڑا ہوا ہے, لیکن میرا چہرہ جو ہے بالکل اسپاٹ ہے, اس پہ بالکل یہ واضح نہیں ہو رہا کہ ان کی تو اگر یہ چھوٹے ہوتے چیخیں نکل رہی ہونی تھیں. تو آپ نے انڈائریکٹ میسیج دینا ہے بچے کو کہ پتر تیری تو جان بھی میرے قبضے چ ہے, لیکن منہ سے ایک لفظ نہیں ہم کہہ رہے. اس کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ جناب یہ ماں جو ہے یہ طاقتور ہے, اگر یہ مجھے مارتی نہیں ہے تو یہ عزت کرتی ہے, مجھ سے پیار کرتی ہے, یہ چاہے تو مجھے مار سکتی ہے. گرپ ذرا فارم ہوگی. ٹھیک ہے. انڈائریکٹ آپ میسیج دے رہے ہیں. سو پاور کا انڈائریکٹ جو استعمال ہے اس طرح سے وہ کسی حد تک مجھے لگتا ہے کہ جائز ہے. ٹھیک ہے. آپ نے انڈائریکٹ میسیج دے دیا, اس کے بعد وہ خود آئے گا اگلی دفعہ. تو آپ نے ساتھ میں یہ کہنا ہے کہ اگر تم اس دائرے سے باہر جاؤ گے تو ٹائم اس وقت شروع ہوگا جب تم اس دائرے میں آؤ گے, اور 3 منٹ سے کام شروع کر لینا. یہ پہلے بچے کو بٹھا کے آرام سے بتانا ہے کہ بیٹا میں بہت ڈسٹرب فیل کرتی ہوں جب آپ لڑتے ہو, مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. آج کے بعد جب وہ کام اینڈ کول ہوگا بچہ نا, آپ نے اس وقت بتانا ہے. آپ سب کو بٹھا رہے ہیں اگر آپ نے سب پہ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ان سے کہنا ہے کہ جی آج کے بعد اگر کوئی دوسرے کو فزیکلی ٹچ کرے گا تو میں ٹائم آؤٹ کا طریقہ استعمال کروں گی, جو میرے پاس شکایت لے کے آئے گا اس کے خلاف دوسرے کو. اچھا بچے
اکثر آپ دیکھتے ہیں نا, آپ نے اگر کوئی بھی رول بنایا نا تو وہ آئیں گے اور پھر وضاحتیں کریں گے, لمبی لمبی کہانیاں ڈالیں گے, ایسے ہی نا, دوسرے کو بلیم کریں گے. یس, اور آپ پریشان ہو جائیں گی, 5 منٹ لا کے میں ایدی بھی سنی ہے, کام بھی کرنی ہے, کھانا پکانی پی ہیں, آ جاندے نے پھر میری جان کھا لیندے نے. تو سمپل رول کیا ہوگا؟ سمپل رول ہوگا کہ آپ اگر کسی کو فزیکلی ٹچ کرتے ہیں اور وہ کمپلینٹ لے کے آ گیا, ہاں اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہیں اور کھیل رہے ہیں, کوئی ٹچ بھی کر لیا ہے تو کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. لیکن اگر کمپلینٹ آ گئی آپ کے پاس, تو اگر فاطمہ کمپلینٹ لے کے میرے پاس آ گئی ہیں کہ نسرین نے مجھے مارا ہے, تو پھر آپ نے کوئی بحث نہیں کرنی, کوئی نہیں, سیدھا ایک اصول ہے کہ آپ نسرین کو کہیں گے آ جا بچے آتے ہیں, اب 3 منٹ کے لیے تم نے ادھر ہے, اور پہلی دفعہ 3 منٹ ہے, اگلی دفعہ 6 منٹ ہونا ہے, اگلی دفعہ 10 منٹ ہونا ہے, اپ ٹو 2 آورس. اپ ٹو 2 آورس بھی آپ کھڑا کر سکتے ہیں, بٹھا سکتے ہیں, کھڑا نہیں کرنا, بھی بٹھا لینا, ٹھیک ہے. اور سٹارٹ کا ٹائم ہوگا جب وہ وہاں کھڑا ہوگا. اگر وہ مستی کی تھی, انہیں پیر باہر کٹے آتے, پھر 3 منٹ شروع اتوں ہی ہون گے نویں سرے تو, ٹھیک ہے. تو 3 منٹ اگر وہ ساکن آرام سے کھڑا ہے, کام اینڈ کول, تو پھر وہ ٹائم پورا ہوگا. اچھا, یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ سزا نہیں ہے. بہت سارے لوگ سب کہتے ہیں اچھا یہ اس کا ایک فارم ہے. دوسری فارم یہ ہے کہ آپ کے پاس نہیں جگہ اتنی, تو آپ نے دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا کر دیا اس کو, کہنا کہ ادھر کھڑے ہو جاؤ, ٹھیک ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ پڑھ رہی ہیں, مثلا میں میرے بچے کبھی میرے ہوتے اوائڈ کرتے ہیں کہ وہ گڑبڑ نہیں کریں گے, اب تو ہر بڑے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب وہ چھوٹے تھے تو میرا ایک ہی اصول تھا, اگر کسی نے گڑبڑ کی ہے اور میرے پاس دوسرا شکایت لے کے آ گیا تو میں نے کوئی بحث نہیں, کہانی نہیں سننی, آ جا بھائی ایتھے میرے کو بیٹھ جا, میں پڑھ رہا ہوں تو تم ادھر بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے. تو اس کا فائدہ یہ تھا کہ مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگانے پڑے بچوں کو, اور بچے میرے ہوتے ہوئے کافی سویلائزڈ ہوتے تھے, کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر شکایت گئی تو یہ کچھ ہوگا. تو وہ پھر اگر آپس میں کوئی کھیل میں کچھ کرتے بھی تھے تو وہ اس حد تک ہوتا تھا کہ جی وہ شکایت نہ جائے, اور اگر کوئی شکایت لینے جا رہا ہے تو انہیں اتنے ہی پیری پی گیا کہ نہیں نہ معافی دے دے, سوری, اتنے ہی کلمہ مکت. تو وہ آپس میں نا معاملات کو سالو کرنے کا طریقہ بھی انہوں نے سیکھا کہ وہ لیکن ماں کے ساتھ ایسا نہیں, ماں چونکہ اصولوں پہ چلتی نہیں. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں, ہمارے معاشرے کی جو مائیں ہیں نا وہ کسی اصول پہ نہیں چلتی, وہ جذبات پہ چلتی ہیں. کس چیز پہ چلتی ہیں؟ جذبات پہ. اصل میں ماں بلیک میلر ہے نا, ماں نے سکھایا نا ان کو بلیک میل کرنا, تو بچے بھی اسے ماں سے سیکھ لیتے ہیں. ماں بھی یہی کچھ کرتی ہے اور بچے بھی یہی کچھ کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے سیکھا ہوا ہے نا. ماں اصول پہ نہیں چلے گی. کہ ہم 4 بھائی تھے, والد صاحب باہر تھے, اور ہمارے اوپر کوئی نہیں تھا گھر میں. دادا ابو ہوتے تھے لیکن وہ یوزلی معاملات میں مداخلت نہیں تھے کرتے, اچھے دادا تھے, ٹھیک ہے. تو ہماری والدہ نے اصول بنائے ہوئے تھے اور اصولوں سے وہ ہٹتی نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 4 بچے انہوں نے پال لیے, جوان بھی کر دیے, اور کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی, تو اس کی سنگل وجہ یہ تھی کہ ہماری والدہ کے اصول بڑے پکے تھے, وہ اصولوں سے نہیں تھی ہٹتی. ٹھیک ہے جی, آپ سر کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ سر جو ہے نا میں یہ لفظ یوز کرتے ہیں کہ آپ کو نا آنکھ کا ڈر نہیں. کس کا ڈر؟ میں نا بچوں کو مطلب کہ نا کہ آپ انہیں اس کو ایسے اسٹیئر کرو کہ یہ دیکھ کے ڈر جائے. ماں کو پھر اس ٹریننگ میں لانا تھا, اور اب اس کا آپ نے اس کی ویڈیو دکھانی ہے, ماں کو بن رہی ہے نا ویڈیو, آپ جائیے گا اور ان کو کہیے گا کہ ڈر جو ہے نا, ڈر نیگیٹیوٹی پیدا کرتا ہے انسان میں, ڈر اگریشن. جی سائیکولوجیکل ہے نا, سائیکولوجیکل ہے نا. آج کل ایک کہاوت کسی کی چل رہی ہے, مجھے یاد نہیں کہ وہ کس کی کہاوت ہے, وہ کہتا ہے کہ پہلے ڈر پیدا ہوتا ہے, ڈر سے کام نکلتا ہے, اور ڈر کے نتیجے میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ نفرت پیدا ہوتی ہے, اور نفرت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بغاوت ہوتی ہے. ڈر کی جو سائیکالوجی ہے نا وہ یہ پیدا کرتی ہے. پھر تو آپ اگر بچوں کو باغی بنانا چاہتے ہیں تو ڈرائیں. پھر تو آپ اگر ڈر کے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا, ڈرا کے, تو میری نفسیات میں نہیں ہے ڈر, جو میں نے پڑھا ہے اور جو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے. آپ اگر بچوں کو پازیٹیو بنانا چاہتے ہیں, ایک پازیٹیو زندگی دینا چاہتے ہیں, تو ڈرانے کی بجائے آپ یہ طریقہ سیکھیں. ٹائم آؤٹ کا طریقہ لکھیں نیٹ پہ, بے شمار چیزیں آ جائیں گی, ٹھیک ہے. اور چیٹ GPT ہر ماں کے پاس, ہر باپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ ایک کلک کریں تو آپ کو بہت سارا کچھ ملے گا, وہ سارا اکٹھا کر کے دے دیتا ہے, آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا. اچھا جی, طریقہ سمجھ میں آ گیا. اچھا, اسی طریقے کی ایک فارم یہ ہے کہ آپ بچے کو کسی علیحدہ جگہ پہ نکال دیتے ہیں, دوسرے کمرے میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں وہ کھیل نہ سکے.
جہاں پہ وہ کوئی کام نہ کر سکے. دا مین تھیم از دس کہ ہم نے اسے فار سم ٹائم اکیلا چھوڑنا ہے تاکہ وہ سوچے کہ وہ لوگوں کی توجہ سے کیوں محروم ہو گیا. یہ توجہ بڑی اہم چیز ہے جی, اس کو بھی سمجھ لیجیے, اس کی سائیکالوجی. ہمارا انکانشیس مائنڈ ہے, آگے آئے گا ویسے. چلیں آگے چلے جاتے ہیں, پھر واپس آ جائیں گے. یہ دیکھیے سائیکالوجی بیہائنڈ دا ٹائم آؤٹ. یہ انسانی ذہن کے دو بڑے حصے ہیں, یہ شعور ہے اور یہ کیا ہے, لاشعور. اور کہتے ہیں کچھ لوگ کہ اس میں 16 نسلوں کی چیزیں ہیں. کتنی نسلوں کی؟ ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی, پردانا پردادی, پرنانا پرنانی, پردادا پردادی, ٹھیک ہے. تو پتہ نہیں کتنی نسلوں کی نا, اس میں بہت. یہ دیکھیں کتنا بڑا ہے. اور یہ اوپر جو ٹپ ہے نا, یہ تو شعور سے مراد ہے وہ چیزیں جن کا ہمیں پتہ ہے, یہ سائیکالوجی والے جانتے ہیں. تو لاشعور میں بڑا کچھ ہے. اچھا یہ جو لاشعور ہے یہ توجہ کا بھوک ہے. کس چیز کا بھوک ہے؟ اور یہ ان لمیٹڈ توجہ چاہتا ہے. There will be so many people of the world who were very famous. لیکن جب وہ مرے تو کیا کہ مرے, لوگوں نے ہماری قدر نہیں کی. آدھی دنیا انہیں جانتی تھی, اس کے باوجود انہیں گلا رہا دنیا سے کہ ساری قدر نہیں کی تھی دنیا نے. یعنی جتنی توجہ کے ہم قابل تھے اتنی توجہ نہیں دی. سو اس کی ریکوائرمنٹ ہے ان لمیٹڈ. آپ بچے کو جتنا مرضی پیار کر لیں, گلے پہ مکنا ہی نہیں. تو آپ کو ایک بیلنسڈ رویہ پہ رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ طریقہ جو ہے ٹائم آؤٹ کا, یہ اس کے مطابق ہے کہ آپ بچے کو دوسروں کی توجہ سے محروم کر دیں فار سم ٹائم, اور وہ سوچے اکیلے میں کہ میں نے کون سا ایسا غلط کام کیا جس کی وجہ سے میں توجہ سے محروم ہو گیا. یہ بیسک پرنسپل اگر اسے سمجھ میں آ گیا تو زندگی بہتر ہو جائے گی, وہ مسئلے پیدا کرنے چھوڑ دے گا, ٹھیک ہے. اور یہ کام پھر آپ کہیں گے جی وہ میرا بچہ قابو ہی نہیں آتا جی, وہ نہیں کھلوندا جی, جو ایس بھی کیتا وہ بھی کیتا. آپ بند بھی کر سکتے ہیں ٹوائلٹ میں یا کسی کمرے میں فار سم ٹائم, لیکن پھر آپ کو نگرانی کرنی پڑے گی وہاں پہ کہ کوئی غلط حرکت نہ وہ کرے, ٹھیک ہے. اور پانی کے وال بند کرنے پڑیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر وہ آپ نے چھوڑا اور اس نے پانی سے کھیلنا شروع کر دیا تو دیٹس ویری انجوائبل, ٹھیک ہے. تو بیٹر از دس کہ آپ اپنے سامنے کوئی نشان رکھ لیں کمرے میں اور کہیں گے جی جب بھی میں نے ٹائم آؤٹ بولنا ہے یو ہیو ٹو گو دیئر. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی آپ پہلے ایک پرابلم لے لیں اور اس کو ٹھیک کر لیں, اور اس کے بعد دوسری پرابلم کو پکڑ لیں, پھر تیسری کو پکڑ لیں, اینڈ اٹ ول بی این امیزنگ وے کہ آپ ایک مسئلہ حل کریں گے تو ساتھ میں 4 آٹومیٹک حل ہو رہے ہوں گے. کیوں بلا؟ کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ اب کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے, کس کے ہاتھ میں ہے, ماں کے ہاتھ میں ہے. اور جب تک آپ نے یہ اصول نہیں بنائے تھے اور ٹائم آؤٹ کا طریقہ استعمال نہیں کیا تھا, کنٹرول کس کے ہاتھ میں تھا, بچے کا. جو مرضی کردا سی, اور آپ ری ایکٹیو تھیں, آپ اس کی پرابلم کے مطابق کوشش کرتی تھی کہ میں کوئی سٹیپ لوں. تو لیڈ کون کر رہا تھا, بچہ. اب اصول بن گیا اور کنٹرول کس کے ہاتھ میں آ گیا, ماں کے, کہ اے ہوئے گا تو اے ہوئے گا. اور وہ جو کرنے والی ہے وہ کون ہے, ڈومیننٹ کون ہے, ڈرائیور کون ہے, لیڈر کون ہے. تو کام حل ہو گیا. اس کو پتہ چل گیا کہ اب میں ماں کے اصولوں کے انڈر ہوں. اس سے پہلے ہے ہی کوئی نہیں اصول گھر کا, ٹھیک ہے. بچہ بڑا ہو تو اس کو کس طرح مینیج, جی اس پہ بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے. جو ہم نے پڑھا نا ری انفورسمنٹ کا اصول, وہ وہاں پہ استعمال ہوگا. اس کا جیب خرچ بند ہو. اگر تم نے فزیکل ٹچ کیا کسی کو تو پورا 1 دن کا جیب خرچ بند ہے, اگلی دفعہ کیا تو 2 دن کا بند ہے, اگلی دفعہ کیا تو 3 دن کا بند ہے, ایک دفعہ کیا تو موبائل جو ہے نا پورے دن کے لیے بند ہے, دوسری دفعہ کیا تو 2 دن کے لیے بند ہے, تیسری دفعہ کیا تو 3 دن کے لیے بند ہے. جان ہے موبائل میں تو آج کل اتنا بڑا ٹول ہے آپ کے پاس, ایک پیسہ بھی نہیں لگتا بلکہ پیسے بچتے ہیں نیٹ کے اور آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. سو وہ جو 10 چیزیں تھیں نا میں نے پہلے شروع کہا, 10 چیزیں کھانے پینے والی اور 7 ایکٹیویٹیز, وہ آپ کے پاس لسٹ ہونی چاہیے. اور جس دن پھر وہ سارا دن بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو جسمانی طور پہ ٹچ نہیں کرتے, لڑتے نہیں ہیں, اس دن پھر آپ ان کو بلائیں اور کہیں جی آج انڈے پکیں گے شام کو اور 10 انڈے کھائیں گے ہم. 10 تو نہیں کھانے لیکن 2 4 حصے آئیں گے. میٹھے انڈے بناؤں گی آج. اس دن پھر ان کی پسند کی کوئی چیز بنا دیں, انہیں احساس ہو کہ ہم نے آج
کوئی غلط کام نہیں کیا تو ہمیں ری انفورسمنٹ مل رہی ہے, ہمیں ہماری پسند کی چیزیں مل رہی ہیں. تو یہ جو دونوں چیزیں نا یہ اکٹھی چلیں گی. اگر آپ یہ کہیں کہ صرف میں ٹائم آؤٹ سے بچوں کو سیدھا کر لوں اور کچھ دوں نا تو پھر گڑبڑ ہے معاملہ. اچھے بیہیویئر پہ بچے کو اپریشیٹ کرنا ہے, تعریف کرنی ہے, حق بھی دیں, انعام بھی دیں. یہ اچھا بیہیویئر بھی جو انہوں نے لفظ استعمال کی بالکل ٹھیک کیا. دنیا کا ایک اصول ہے نا کہ ہم اچھے کام کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی, انعام ملے گا, ٹھیک ہے. تو یہ بچے کا حق ہے کہ اگر وہ اچھا کام کرے تو اسے کوئی انعام ملے, ٹھیک ہے, اسے کچھ ملنا چاہیے. کیونکہ غلط کام پہ ہم کیا دیتے ہیں, ہاں جی, تو سزا کے ساتھ جزا بھی اس کا حق ہے. اسی طرح سے آئسولیشن کے اندر جو ٹام والٹن ہے, سیم والٹن وال مارٹ کا جو آنر ہے, اس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے میڈ ان امریکہ میں کہ جب کوئی کسٹمر شور ڈالتا ہے نا آ کے فلور پہ تو سب سے پہلے اس کو آئسولیٹ کر کے نا اس کو روم میں لے جائے, سرو ہم جوس اینڈ دین ٹاک ٹو ہم, آئسولیٹ کرنا. سو دیٹ از ایکچولی سیم تھنگ پراببلی. بڑی اہم بات کی انہوں نے, مجھے نہیں تھا اس کا پتہ, لیکن دس از این ایگزامپل, اے ونڈرفل ایگزامپل کہ پہلے اسے آئسولیٹ کرنا. ہاں بالکل آئسولیٹ کر لیں, پھر اس کو کچھ ریلیکس کر کے کچھ کھلا پلا بھی دیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو آئسولیشن پہ اس کی وہ ری انفورسمنٹ ہے, آئسولیشن پہ, شور مچانے پہ نہیں ہے. یہ بڑا ڈیلیکیٹ سا پوائنٹ ہے اس میں کہ شور مچانے پہ ہم نے اسے آئسولیٹ کیا اور چونکہ آئسولیٹ ہو گیا ہے وہ تو پھر اسے چائے بھی ہے. اس طرح سے بچے نے جب مان لینا آپ کی بات کو 3 منٹ کے لیے ادھر کھڑے ہو جانا ہے اور اس کے بعد اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا, ٹائم آؤٹ ختم ہوگا, ٹائم یہ نہیں شروع ہو جائے گا, یعنی کہ آ جاؤ واپس, تو آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے اسے. اس کہنا تھینک یو ویری مچ بیٹا, آپ نے میری بات مانی, میرا دل بہت خوش ہے, آؤ ٹھنڈی ڈالیں. اور آپ نے اس کے پاس جانا, اسے نہیں بلانا. یہ بھی ایک غلطی ہم کرتے ہیں, ہمارا دل خوش ہو بچے سے کہنے تو میرے کو لا, بھائی ملازم ہے تمہارا کہ وہ آئے, آپ خوش ہیں نا اس سے تو آپ اس کے پاس جائیں. باپ آتا ہے سارے دن کا تھکا ہوا, وہ کہتا ہے یہ آؤ میرے کو, بھائی آپ کیوں اسے بلا رہے ہو, تم اس کے پاس جاؤ نا, اور پھر اس کی پسند کے کارٹونز بھی دیکھو, ٹھیک ہے. اکثر ہم آتے ہیں تھکے ہوئے تو ہم کہتے ہیں جی ان میں فلم لائی ہے نا ڈرامہ, میں ڈرامہ ہی دیکھنا ہے. وہ بچہ آپ کے پاس آیا ہے, کتنی دیر بیٹھے گا آپ کے پاس, پھر 5 منٹ بیٹھے گا, بڑی یاد ہے. لیکن اگر آپ اس کے بعد کارٹون بیٹھنے کے لیے کارٹون دیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو گھنٹہ کارٹون لگے رہے, وہ آپ کے ساتھ ٹھنڈی ڈالے ہوئے, یس, ہاں ٹھیک ہے, تو آپ اس کے کمرے میں چلے جائیں, یا آپ نے اگر اس کو اپریشیٹ کرنا ہے یا اکنالج کرنا ہے یا اس کا ٹائم گزارنا ہے تو پھر اس کی پسند کی ایکٹیویٹی ہو نا, ٹھیک ہے. تو مل کے بچوں کے وہ دیکھ لیں کچھ بھی. یہ بھی ایک بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے, ہماری اس سے بڑی جان جاتی ہے کہ لے میں تو تھکیا ہوا میرے کو سوال کرتا پیا. تو یاد رکھیے کہ جب آپ اس کے پاس جائیں گے اور اس کو کوالٹی ٹائم دیں گے تو پھر آپ کو اس کے کویسچنس کے آنسرز بھی کرنے. اب یہ نہیں کہہ سکتے ہوں میں تھکیا ہوا, تو آپ ٹائم نکال لیں پھر بچوں کے لیے. اور یہاں پہ میں جو فیمیلز ہیں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا, شاید بہت سے لوگ اس کے خلاف بھی ہوں یا جو ویڈیو بعد میں سنیں تو انہیں یہ بات اچھی نہ لگے شاید, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ لیونگ ان پاکستان بہت سارے اصول ہیں جو ہم باہر کے, پہلی بات میں نے کی تھی کہ باہر کے اصول یہاں پہ اس طرح سے نہیں چل سکتے. ان پاکستان رولز آر ڈیفائنڈ, رولز آر ڈیفائنڈ فار دا میل اینڈ فار دا فیمیل. میل کا رول یہ ہے کہ اس نے باہر سے کما کے لانا ہے, یہ رول ہے نا, اور فیمیل کا رول یہ ہے کہ اس نے گھر میں آسودہ ماحول میں رہ کے بچوں کی پرورش کرنی ہے اور چیزوں کو کھانے پینے کو مینیج کرنا ہے. پہلی بات, رولز آر ڈیفائنڈ ان آور کلچر. یہ یورپ کا کلچر نہیں ہے کہ جی باپ بھی بچوں کو, آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں, جی باپ بھی اتنا ہی انوالو ہو جتنی ماں ہے, اور یہ ان کا رول, ان کا ماحول ہے جہاں پہ ماں بھی کام کرتی ہے, وہ وہاں پہ برابر ہیں. اور ماں چونکہ ایک نسل آگے چلاتی ہے اس لیے اس کے رائٹس کچھ زیادہ ہیں, اس پروسیس میں سے, تکلیف کے پروسیس میں سے گزرتی ہے, اس لیے عورت کے رائٹس بھی وہاں پہ زیادہ ہیں کیونکہ کام بھی وہ کر رہی ہے ساتھ ساتھ. تو پہلی بات یہ کہ رولز ڈیفائنڈ ہے ہمارے معاشرے میں. جب تک یہ معاشرہ اس طرح سے چل رہا ہے, میرا خیال ہے کہ جو میری بات ہے وہ ٹھیک ہے. ہاں جب برابر ہو جائیں گے پھر اور بات ہوگی. دوسری بات, پچھلے 40 سال میں جتنی ایجادات ہوئی ہیں ان میں سے 90% ایجادات کا ڈائریکٹلی
बेनिफिशरी कौन है, औरत के मर्द? औरत। और डायरेक्टली प्रेशर किस पे गया है? मर्द पे। मसलन फ्रिज आई तो किसको फ़ायदा हुआ? औरत को। क्या वो खाना जो है 4 दिन भी पड़ा रहता है, वो एक दफ़ा बना ले तो 2-3 दिन आराम से गुजर जाते हैं। उससे पहले उसको हर रोज़ बनाना पड़ता था और 6 दिन में 2 दफ़ा बनाना पड़ता था। प्रेशर कुकर आया तो किसको फ़ायदा हुआ? वॉशिंग मशीन, ये टाइल्स, औरत को फ़ायदा। एसी, एसी का फ़ायदा किसको है? तो बेचारे धक्के खा रहे होंगे मोटरसाइकिलों ते तो गड्डी दे च एसी नहीं है तो चलते ही नहीं। छोटी गड्डी च किसी के पास बहुत बड़ी गाड़ी है 1500 सीसी तो एसी चलता है लाहौर की गर्मी में, ऐसे ही है ना जी। 1000 वाला तो एसी काम ही नहीं करता लाहौर में। तो बाहर ये धूप में पसीने में फिर ये लोग जो हैं रोज़ नफसियाती मरीज़ों से मिलते हैं। आपके इर्द गिर्द तो एक दो ही होगा ना, क्योंकि आपका हल्का हबाब बड़ा कम है। चलें फ़िलहाल सिर्फ इजादात की बात करते हैं। मोबाइल आया, किसको फ़ायदा? नुकसान किसको है? मर्द को। क्यों भला? वो बेचारा रात के 12 बजे भी रहना ड्यूटी पे है, फोन आ गया बास का, फोन आ गया मुलाजिम का, इत्थे फलाना काम पै गया जी दुकान ते, फवाद साहब तुसी चेयरमैन जे, ठीक है, इत्थे मेरी लड़ाई हो गई, आओ आके छुड़ाओ। अभी वो थके हारे आए हैं और फलाने ने कचान चाड़ दिता जी राइट्स का मसला बन गया। उन्हें मेरी वीडियोस चोरी कर ली हैं, अपनी किताबां ते उत्ते ला ली मेरियां तस्वीरां, मेहनत मैं की है, वो पढ़ गए। उनको रात के 12 बजे भी फ़ोन आया। औरत का अब क्या, उसी मोबाइल पे अम्मी से बात हो रही है डायरेक्ट, बहन इटली में उससे बात हो रही है डायरेक्ट, घंटा घंटा फिक्स है कि अम्मी का 1 घंटा है रोज़ाना मैंने 1 घंटा अम्मी से बात करनी है। यकीन करें मैं एक घर का अपने मैं शाहिद नहीं शाहिद हूँ, अम्मी के मियाँ नहीं है तो अम्मी से रोज़ाना सारी बहनों ने 1-1 घंटा बात करनी। मैंने तय किया हुआ है अम्मी को काम ही और कोई नहीं जनाब, 4 घंटे 4 धियां ने 4 घंटे अम्मी ने गल करनी है रोज़ाना। तो फिर उस घर जी बेचारी नूंह आई हुई है उन्हें रोना कि नहीं रोना? एक भैन ने मशवरा दिता, दूसरी भैन ने मशवरा दिता, घंटा पूरा केड़ियां गल्लां होनियां। सो डायरेक्ट बेनिफिशरी कौन है? हर कोई एक इजाज़त बताएं जिसमें मर्द को बेनिफिट मिला हो, कोई एक इजाज़त बताएं। मर्द पे प्रेशर बढ़ गया, एसी लगवाना है, हाँ जी, मोटरसाइकिल से दौड़े बड़ी हैं मर्द की। वो पहले बहुत अच्छा मियाँ जी इसकी बीवी बहुत खुशगवार माहौल में है, थैंक यू। तो जब मोटरसाइकिल नहीं थी आपने वो दौर नहीं देखा होगा, ठीक है, लेकिन उस दौर में ना आधे घंटे में एक जगह पे पहुंचता था, सुकून होता था थोड़ा सा, ठीक है, जोर ज़रूर लगता था, एक्सरसाइज ज़रूर हो जाती थी, लेकिन काम कम थे उस बेचारे के। मोटरसाइकिल आने से अब उसको 6 दफ़ा भी बेगम भेज दिया, ऐ चीज़ रह गई, ऐ चीज़ रह गई, ऐ चीज़, फिर उसकी दौड़ें बढ़ गई ना। फिर उसका इकनॉमिक प्रेशर है वो ये पेट्रोल से चलती है, साइकिल पेट्रोल से नहीं थी चलती। सो अगर रोल डिफाइंड है तो फिर मैं समझता हूँ कि बच्चों की परवरिश की बुनियादी जिम्मेदारी किस पे है? आपने एम्पावर होना है, आपने गूगल करना है, आपने चैट जीपीटी पे जाना है और तरीके सीखने हैं कि दुनिया में बच्चों को पालने के, बच्चों के प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के तरीके कौन से हैं। और मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा जितने भी मर्द आए बैठे हैं कि आपको सल्यूट है कि आप अपने कामों में से वक्त निकाल के आए हैं, ठीक है। इनकी तो जिम्मेदारी थी, इनको आना चाहिए था फीमेल्स को, लेकिन अगर आप आए हैं तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। चलें जी आगे, ये बात हो गई हमारी, ठीक है, कि लाशोरी तौर पे हम तवज्जो के बहुत भूखे हैं। और रूल्स क्या क्या हैं जी? ये बता दिया कि बच्चे को बिठा लेना किसी जगह पे और वो कुछ कर ना सके, उसे तवज्जो ना मिल रही हो, वो बातचीत नहीं करेगा उस दौरान में, किसी से बोलेगा नहीं, वो काम एंड कूल हो के सोचेगा कि कौन सा ऐसा काम मैंने किया है, ठीक है। सर्कल बना सकते हैं, ठीक है, खुली जगह नहीं है बहुत तो जनाब अली कुर्सी पे बिठा दें और दीवार के साथ खड़ा कर दें, ठीक है, बच्चा खेले ना, अगर आपने कमरे से बाहर किसी जगह बंदोबस्त किया है तो ठीक है, कमरा लान ठीक हो गया। ये उसके 4 स्टेप्स मैंने बता दिए हैं। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? अगर बहुत सारी प्रॉब्लम है, तुम कहते मैं एकदम ही बहुत सारा कुछ बेहतर कर ला, तो फिर आपने क्यों सेट करना है? आप कहते हैं नहीं मेरे बच्चे की 4 प्रॉब्लम, मैं एट ए टाइम उन पर काम कर लूँ और मेरा बच्चा बड़ा अच्छा जल्दी से हो जाए, तो फिर आपने उसे कहना है कि बेटा अगर आपने गलत काम किया, ये चीज़ें हैं जिनसे मुझे मसला है, ठीक है,
تو میں اپنے کان کو ایسے ہاتھ لگاؤں گی ایسے. اس ہاتھ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم نے یہ کام جاری رکھا جو غلط ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا, ٹائم آؤٹ ہوگا. ٹھیک ہے, پہلے میں نے طریقہ آپ کو بتایا کہ ایک وقت میں ایک, میرے لیے پریفریبلی یہی بہتر ہے, اس سے بچے کو آسانی رہے گی اور 2-4 ہفتوں میں چیزیں بہتر ہو جائیں. اچھا اس کو آپ بعد میں کر لیجیے گا, ٹھیک ہے, میں آپ کو ٹائم دوں گا انشاءاللہ اس میں 2-4-5 منٹ, ٹھیک ہے, فیڈ بیک فارم کے لیے. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیجئے کہ ٹائم آؤٹ کا طریقہ میرے ذاتی خیال میں ایک وقت میں ایک پرابلم کو حل کر لیں پہلے اور پھر دوسری پہ جائیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں جلدی جلدی چاہنی ہے تو پھر ایک اشارہ بھی طے کرنا پڑے گا, وارننگ اس کو بولتے ہیں. اگر آپ نے ایک مسئلے کے لیے طے کیا ہے ٹائم آؤٹ کا طریقہ استعمال کرنے لگے ہیں تو پھر وارننگ نہیں ہوگی. یہ بڑا ڈیلیکیٹ پوائنٹ ہے. اگر آپ نے ایک مسئلہ, آپ کہتے ہیں یہ لڑائی پہ پہلے میں نے گھر سے لڑائی بند کرنی ہے, اس کے بعد میں باقی چیزوں پہ آؤں گا, تو پھر نو وارننگ, جب بھی لڑائی ہوگی ٹائم آؤٹ ہوگا. لیکن اگر آپ نے زیادہ سارے مسئلوں پہ کام کرنا ہے ایٹ اے ٹائم 2-3-4, تو پھر آپ کہیں گے کہ میں آپ کو وارننگ دوں گی لیکن منہ سے میں نہیں بولنا, کیونکہ بعض مہمان بھی آئے ہوتے ہیں, ہے نا, مہمانوں کے سامنے بڑے اچھا بچے کو پتہ ہے کہ مہمانوں کے سامنے ماں کچھ نہیں کہتی, اس لیے مہمانوں کے سامنے. تو آج کے بعد آپ نے مہمانوں کے سامنے بھی جناب یہ کام کرنا ہے, کیونکہ مہمان بھی خواتین ہیں اور ان کے گھروں میں بھی بچے ہیں اور ان کی بھی یہی حالت ہے, کوئی آپ کی بےزتی نہیں ہو رہی. آپ نے ٹائم آؤٹ کا طریقہ ان کے سامنے بھی استعمال کر لینا ہے. تو اینی اگر آپ نے 3-4 معاملات میں ایٹ اے ٹائم کام کرنا ہے تو پھر آپ نے ایک کیو رکھنا ہے, اشارہ, کہ جب میں ایسے بالوں میں ہاتھ پھیروں گی آپ کی طرف دیکھ کے تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ اگر آپ منع نہ ہوئے تو آپ کہاں آئیں گے, اس جگہ پہ, ٹھیک ہے. یا پھر کل آپ کا موبائل بند ہوگا یا آپ کا جیب خرچ بند ہوگا, جو جو چیزیں اسے پسند ہے نا وہ آپ نے منسلک کر دینی ہے. ہمارے لیے بڑا ایک خاص طور پہ مردوں کے لیے ہمیں غیرت کا سبق بڑا پڑھایا جاتا ہے اور بڑا کچھ ہمیں غلط پیمپر کیا جاتا ہے. بابا اگر مسئلہ ہو گیا کہیں پہ, بہت بڑا مسئلہ بھی ہو گیا, تو کام اینڈ کول رہ کے فی الحال اس میں سے نکلیں, اگلے کو موقع دیں کہ وہ سیٹل ڈاؤن ہو. یہ اسلام کہہ رہا ہے, اللہ کے نبی کا طور طریقہ یہ ہے. نہیں کہ اتنے جا کے ہاتھ پاتا چپیڑا ماریاں یا گالی گلوچ کی یا بندے لے گئے تھے کہ مارو اینو, فوری طور پہ سزا نافذ ہوئے گی. نہیں, اگلے کو سیٹل ہونے کا ٹائم دیں, اس نشے سے باہر آئے, پھر بات ہوگی. تو اسی طرح سے اگر بچہ اگریسو ہے تو اگریسو بچہ اگر تو چھوٹا ہے تو آپ نے فزیکلی پکڑ لینا ہے, منہ سے کچھ نہیں بولنا اور ٹائم آؤٹ کا طریقہ استعمال کرنا ہے. اگر بڑا ہے تو بچانے کی کوشش کریں کہ بری بات نہ ہو, کام اینڈ کول ہو کے چھڑانے کی کوشش کریں اور فوری طور پہ کوئی ایکشن نہیں ہے. گھنٹہ 2 گھنٹے گزرنے دیں, جب بچہ کام اینڈ کول ہوگا پھر بات ہوگی کانسیکوینسز کی, کہ اب کانسیکوینس کیا ہے. تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں کہ اگر بچہ اگریسو ہو رہا ہے تو ذرا کام کول ہونے دیں. کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے تو میں کہتا ہوں فوری طور پہ فیصلے نہ کریں, ٹائم دیں بچے کو سیٹل ڈاؤن ہونے کا. اور اسے جب آپ ٹائم دیں تو اس سے پہلے اس کو احساس ہو آ کے آپ سے معذرت کر لے, معافی مانگ لے, تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ خود چیزوں کو لرن کر رہا ہوگا, زندگی کے اصولوں کو لرن کر رہا ہوگا. جب آپ مارتے ہو, ڈانٹتے ہو, دھمکیاں لگاتے ہو تو وہ پھر یہی کام دوسروں کے ساتھ کرتا ہے. ٹھیک ہے, شاؤٹ نہیں جی کرنا, ٹھیک ہے, کام اینڈ کول رہنا ہے جب آپ ٹائم آؤٹ کا طریقہ استعمال کریں گے. اچھا بچہ یہ کہے گا اگر آپ کہ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں جی, میں کام نہیں کرتا تو منو تسی کچھ دینا ہے, کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں چھوٹے بھائی کو نہیں ماروں گا, آپ میرا جیب خرچ جو ہے نا وہ 50 روپے بڑھا دیں. ٹھیک ہے, آپ میرا ٹی وی کا ٹائم بڑھا دیں, یا موبائل جو آپ مجھے دیتی نا 1 گھنٹہ وہ 1.5 گھنٹہ کر دیں, میں نہیں بھائی کو ماروں گا. ٹھیک ہے, آپ مجھے روز ایک چاکلیٹ دے دیا کرے ایکسٹرا, میں نہیں بھائی کو مارتا. پھر اس کی ڈیزائرز بڑھتی جائیں گی. ہاں جی, آپ نے کہنا نہیں معاہدہ نہیں ہونا, کانٹریکٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ نے کانٹریکٹ کیا تو وہ ہر موقع پہ موقع آپ کو ٹیز کرے گا. ٹھیک ہے, آپ ہر روز اس پوزیشن میں نہیں ہوں گی کہ اس کی ڈیمانڈ کو مان سکیں, پورا کر سکیں. چانچہ وہ پھر ایک دفعہ آپ نے نہ مانا تو اس نے پورا سال 2 سال آپ کو بلیک میل کرتا رہا. کرتے ہیں نا بچے, وہ یاد ہے نا آپ کو 3 سال پہلے آپ نے مجھے میرے بچے نے بھی پرسوں مجھے کوشش کی, وہ 9ویں میں آپ نے میرے سے وعدہ کیا تھا. میں کہا کوئی وعدہ نہیں کیتا. نہیں آپ بھول جاتے ہیں, آپ بہت ساری چیزیں آپ نے کیا تھا وعدہ.
ٹھیک ہے مجھے گاڑی لے کے دے کے, میں کہا میں 15 سال کی عمر میں پاگل ہوں تیرے نال وعدہ کر لاں. تو بچے بات کو ٹوسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اٹس کوائٹ نیچرل. آپ نے بلیک میل نہیں ہونا. تو میں نے کہا, میں نے اس کو صاحب کہا, میں نے کہا مجھے ایموشنلی بلیک میل نہ کرو, ٹھیک ہے, آپ مجھے ایموشنلی بلیک میل نہ کریں, ٹھیک ہے. چلیں, تو کانٹریکٹ نہیں ہوگا جی, نہیں پولائٹلی آپ نے کہنا ہے کہ یہ پاسبل نہیں, ٹھیک ہے. کنٹرول آپ نے ہاتھ میں رکھنا ہے, کنٹرول ادھر بھی نہیں جانے دینا. ادروائز اگر آپ نے کانٹریکٹ کر لیا تو وہ یہ برابر کی سطح پہ ہے, پھر بچہ تو برابر کی سطح سے ڈیل کرے گا. تو ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ماں ہیں, ہم زیادہ نالجبل ہیں, ہم نے بچے کی پرورش کرنی ہے. اپر ہینڈ اپنے پاس رکھنا ہے, کنٹرول. کنسسٹنسی از ویری نیسیسری فار دا گڈ ریزلٹس. یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی وہ شرارت کرے اور آپ اس کو چھوڑ دیں اور کبھی آپ پکڑ لیں. جواری جوا کھیلنا کیوں نہیں والا بند کرتا؟ وہ اسی لیے نہیں بند کرتا کہ کبھی وہ جیتتا ہے اور کبھی وہ ہارتا ہے. نفسیات کہتی ہے اگر وہ ہر دفعہ جیتنا شروع کر دے تو بھی چانس ہے کہ وہ چھوڑ دیں, کیونکہ اس کے کنٹرول میں ہوگا, جی تو مرضی پیسے لے لا, چھوڑ سکتا ہے. اور اگر وہ ہر دفعہ ہارے پھر بھی چھوڑ سکتا ہے, لیکن اگر کبھی جیتے اور کبھی ہارے تو چھوڑنا بہت مشکل ہے. جی پلیز. ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں اگر تو آپ کے پاس پلے گراؤنڈ ہے تو میری ریکمنڈیشن ہے 1 آور. 1 آور ضرور بچے کو دیں موبائل, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ بیٹھیں, ٹھیک ہے, وہ اس کو مانیٹر کریں. اگر ساتھ نہیں بیٹھ سکتے وقتاً فوقتاً 5-10 منٹ کے بعد آ کے, اور ایسی جگہ پہ اس کو بٹھائیں موبائل دے کے کہ وہ گزر گاہ ہو, ہر بندہ کوئی نہ کوئی اس وقت آتا جاتا رہے, تاکہ اس کو پتہ ہو کہ اگر میں کوئی غلط سائڈ دیکھوں گا تو پھر پھڈا ہوگا, ٹھیک ہے. سو 1 گھنٹہ. لیکن اگر پلے گراؤنڈ نہیں ہے تو پھر اپ ٹو 2 آورس بھی دیا جا سکتا, کیونکہ ہمارے پاس اور آلٹرنیٹی کوئی نہیں کھیل لیں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوڈو رکھیں, کیرم رکھیں, گھر میں کوئی ایکٹیویٹی رکھیں بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو اگر بچوں کے لیے کوئی ایکٹیویٹی نہیں تو 2 گھنٹے ہر ایج میں تو کہتا ہوں چھوٹی سے چھوٹی عمر میں جو ہی اس کو پیسوں کی سمجھ ہو اس جیب خرچ دینا چاہیے. منی فائنینشیل مینجمنٹ بڑی اچھی ہوگی. لاسٹ کویسچن جی, کوئی کمنٹ, کوئی کویسچن, کوئی کوئری؟ میں بھی تو یہی کہ سر کے ٹائم آؤٹ کے لیے جو پلیس تھی وہ میرے خیال سے سب نے سلیکٹ کر لیا اپنے اپنے گھر. اچھا جی, ٹھیک ہو گیا, گڈ ہو گیا. چلیں, تھینک یو اما جی.